أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں اصول یہ ہے کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے اس نعمت کی اگر انسان قدر کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو برباد ہونے سے بچاتا ہے، جن چیزوں سے اس کو نقصان ہو ان چیزوں سے اس کو محفوظ رکھتا ہے تو وہ نعمت بچ جاتی ہے. اور اگر آدمی کو کوئی نعمت ملے اور بعد میں انسان اس کی ناقدری کرے، اس کی حفاظت نہ کرے، جو چیزیں اس نعمت کو نقصان پہنچانے والی ہیں ان چیزوں سے اس نعمت کو نہ بچائے تو وہ نعمت چھن جاتی ہے، کمزور ہو کر کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے، اور آدمی تب ہوشیار ہوتا ہے کہ جب وہ نعمت ہاتھ سے چھن چکی ہوتی ہے. صحت ایک نعمت ہے. جب انسان اس صحت کی قدر کرے، حفاظت کرے، صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، سونے کے اعتبار سے، جو چیزیں بھی انسان کی صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں ان تمام چیزوں سے جب انسان اپنی صحت کو بچائے گا تو صحت بچے گی، اور اگر نہیں بچاتا ہے تو جوانی میں ہی انسان اپنی صحت سے محروم ہو جاتا ہے، طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان نے اپنی صحت جو نعمت تھی اس کی حفاظت نہیں کی، اس کی قدر نہیں کی، اور جب وہ چھن جاتی ہے تو بعد میں ایک بیماری سے نکلتا ہے تو دوسری بیماری میں پھنستا ہے. اس کا علاج کیا تو تیسری بیماری آتی. مجھے یاد ہے کسی محلے کا یعنی قریب کے ایک ڈاکٹر ہیں اور وہ اس وقت باہر کے کسی ملک میں ہیں، تو ان سے ملاقات کی طرح ہوئی تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی ریسرچ کہاں پہنچی؟ تو ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھا کہ اسی محلے کے وہ باہر کے کسی ملک میں ہے. میں کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی ریسرچ کہاں پہنچی؟ کیونکہ وہ ریسرچ کر رہے تھے سائڈ افیکٹ پر، تو سائڈ افیکٹ پر ریسرچ کر رہے تھے. تو میں نے کہا آپ کی ریسرچ کہاں پہنچی؟ کہنے لگا ہماری ریسرچ یہاں پہنچی ہے کہ دوائی کھانی نہیں چاہیے. مطلب کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو دوائی کھائے گا اس کا سائڈ افیکٹ ہوگا، اس سائڈ افیکٹ کو ختم کرنے ایک اور دوائی کھاؤ گے ایک اور سائڈ افیکٹ ہوگا. تو سائڈ افیکٹ کا سلسلہ کہیں رکتا نہیں ہے، بس آخری فیصلہ یہ کہ دوائی مت کھاؤ. صحت ایک نعمت ہے. اس نعمت کی انسان اگر قدر کرتا ہے تو وہ محفوظ رہتی ہے. چنانچہ ہماری فقہ کی کتابوں میں ایک مسئلہ آتا ہے عورت کی کیا کیا چیزیں مرد پر لازم ہیں. جواب ہے کھانا، کپڑا، ضروریات. اس میں علاج معالجہ بھی ہے یا نہیں؟ پچھلی تمام کتابوں میں لکھا ہے علاج معالجہ اور چیزوں میں لازم نہیں. ایسا کیوں؟ تو جواب، جس وقت دنیا میں اسلام آیا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت عورتیں بیمار ہوتی ہی نہیں، اور کوئی ازواج مطہرات میں سے کوئی ازواج زوجہ محترمہ نہ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس گئی نہ کسی حکیم کے پاس گئی. مدینہ شریف میں نہ کوئی ڈاکٹر تھا، نہ کوئی حکیم تھا، نہ کوئی کلینک تھا، نہ کوئی ٹیسٹ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو جب بیماریاں تھی ہی نہیں اور عورتوں کو علاج کے لیے خرچے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی تو جو چیز کی ضرورت ہی نہیں وہ سوال کے میں کیوں لازم کریں؟ اس وقت کا مسئلہ یہی تھا. لیکن اس وقت جیسے کھانے پینے کی ضرورت ہے ویسے علاج معالجے کی ضرورت ہے. تو آج کا فیصلہ یہ ہے، کیا فیصلہ ہے؟ جیسا بیوی کا علاج معالجہ بھی شوہر کے ذمہ ہے. یہ اسلام میں ایک اصول ہے. کیا اصول ہے؟ کہ ایک دور میں ایک مسئلہ چلتا رہے گا، اگر اگلے دور میں حالات بدل جائیں گے تو مسئلہ بھی بدل جائے گا، اور اس مسئلے کو بدلنے کے لیے اجتہاد کرنا ہوتا ہے.
اس اجتہاد کرنے کے لیے اصول ہیں، وہ خواہ نہیں ہوتا، اس اجتہاد کے کرنے کے لیے اصول ہیں۔ مثلا فرض کیجیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر عورتوں کی طرف سے یہ سوال آتا کیا کسی عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ نرسنگ ہوم میں جا کر کے اجنبی ڈاکٹروں سے ڈلیوری کرائے، وہاں جواب آتا ہے نہ یہاں نرسنگ ہوم ہے، نہ ڈلیوری جانے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت ہے، اور نہ کہ بھی اجنبی مردوں کے پاس کا مسئلہ ہے، تو سوال ہی نہیں آئے گا۔ لیکن آج کا زمانہ وہ ہے کہ سب گھروں میں ڈلیوری نہیں ہو پا رہی ہے، نرسنگ ہوم جانا پڑ رہا ہے۔ مان لیتے ہیں ایک ایسی جگہ پر ہم لوگ ہیں جہاں کوئی محرم ڈاکٹر نہیں، کوئی فیمیل ڈاکٹر نہیں ہے اجنبی مردوں کے ہاں، تو وہاں اسلام کہتا ہے اس عورت کو تم ایڈمٹ کراؤ، اور اس کے بعد پھر آپریشن تھیٹر میں اندر داخل ہو جائے گی، اس کے سارے کپڑے اتار دیں گے اور بے پردگی کی آخری حد تک پہنچائیں گے۔ اسلام جان بچانے کے لیے اجازت دیتا ہے۔ تو حضور کے زمانے میں یہ مسئلہ ہی نہیں تھا، آج کے زمانے میں مسئلہ ہے، تو آج کے زمانے میں کہنا پڑے گا جائز۔ حضور کے زمانے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوا کہ کیا ہم اپنا خون دوسرے کو دے سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اس وقت خون دینے اور لینے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ لیکن آج کا دور یہ ہے بلڈ ڈونیشن کا سسٹم ساری دنیا میں ہے، اور ہسپتالوں میں جب تک بلڈ ڈونیشن نہ ہو، بلڈ بینک نہ ہو، تب تک تو ہسپتال ہی نہیں چلیں گے۔ آج کون کہہ سکتا ہے کہ صاحب خون دینا دوسرے کے لیے ناجائز ہے؟ اجتہاد سے فیصلہ ہو گیا۔ تو میں جو نقطہ سمجھا رہا تھا وہ یہ کہ صحت اللہ کی ایک نعمت ہے، اس نعمت کی جب آدمی قدر کرتا ہے تو یہ بچ جاتی ہے، اور جب قدر نہیں کرتا ہے تو پھر یہ نعمت برباد ہوتی ہے۔ تو جوانوں کو بیماریاں، نوجوان لڑکی ابھی ابھی رشتہ ہوا ہے، جو ہی شوہر کے گھر میں پہنچے اگلے دن سے ڈاکٹر کی نگرانی میں آ گئی، وجہ صحت کی نعمت کی قدر نہیں ہے۔ اسی طرح سے مال یعنی پیسہ یہ نعمت ہے۔ قرآن نے مال کو خیر کہا ہے، قرآن نے مال کو اللہ کا فضل کہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہ کیا ارشاد فرماتے ہیں جب تم جمعے کی نماز پڑھ چکو اس کے بعد پھر باہر نکل کر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فضل سے مراد مال دو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہ نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان کے دل میں خیر کی بڑی محبت ہے، خیر سے مراد مال ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمایا وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، اللہ نے تم کو ایک کو فضیلت دے دی دوسرے کے مقابلے میں، اس کو زیادہ مال دیا اس کو کم مال دیا، اس مال زیادہ دے اس کو قرآن کا فضیلت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ جب تم میں سے کسی انسان کو موت آنے والی ہو اور وہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہو اور اپنے پیچھے وہ پیسہ چھوڑ کر کے جائے، پیسے کے لیے لفظ استعمال کیا، وہاں خیر چھوڑ کر کے جائے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، اگر اس نے خیر چھوڑ دیا یعنی پیسہ چھوڑ کر کے، تو مال کو قرآن نے خیر کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اسی مال کو قرآن نے فتنہ بھی کہا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہیں جاننا چاہیے کہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ کے معنی تم کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ مال کی وجہ سے تم تکبر میں آ گئے، کبر میں آ گئے، اکڑ میں لگ گئے، برائیوں میں پھنس گئے۔ اس وقت تک تم ویڈیو فلمیں نہیں دیکھتے تھے، اب رات کو تم ویڈیو فلمیں دیکھنے لگ گئے کیونکہ پیسہ بہت آ گیا۔ اس وقت تک تم شراب کھانے نہیں جاتے تھے، تم شراب کھانے جانے لگے کیونکہ پیسہ آ گیا۔ اس وقت تک ڈانس کلبوں میں جانے کی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اب پیسہ آ گیا تو ڈانس کلبوں میں کرنے لگے، تو مال کی وجہ سے آدمی بگڑ گیا۔ تو مال آزمائش بھی ہے۔ یہ مال جب خیر ہوگا تو یہ خیر انسان کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب اگر اس مال کی آدمی حفاظت کرے گا، جن چیزوں سے یہ مال برباد ہوتا ہے ان سے آدمی دور رہے گا، جن چیزوں سے یہ مال ختم ہو جاتا ہے ان سے آدمی دور رہے گا، یہ نعمت بچے گی اور آگے چلے گی اور اس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن جب آدمی اس کی حفاظت نہیں کرے گا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا مالدار انسانوں کا اگلی نسل غریبوں میں ہے۔ ایک دفعہ جب ہم دیوبند میں پڑھا کرتے تھے تو وہاں اخباروں میں ایک بیان چھپا، سب لوگ حیران، میں نے وہ کٹنگ بھی رکھی تھی محفوظ، اس میں لکھا ہوا تھا مغل بادشاہ، مغل خاندان کا ایک فرد اس وقت کلکتے کے اندر 150 روپے ماہانہ رکشا چلا کر کے کماتا۔ جس خاندان نے بر صغیر پر کابل سے لے کر کے ڈھاکہ تک 400 سال تک حکومت کی تھی، اس خاندان کا ایک آدمی آج رکشا چلاتا ہے، رکشا چلا کر کے وہ 150 روپے مہینے کی کماتا ہے اور کرائے کے کمرے میں رہ رہا ہے، وہ بھی کلکتے شہر میں۔ چھن جاتی ہے
میرے بزرگ اور دوستوں، صحت اللہ کی نعمت جب ناقدری ہوتی ہے تو چھن جاتی ہے. دولت اللہ کی نعمت جب ناقدری ہوتی ہے تو چھن جاتی ہے. لیکن دولت سے مراد ہے حلال ذرائع سے جو کمائی ہے، تب وہ نعمت ہے. اور اگر حرام ذریعے سے کمائی ہے تب وہ نعمت نہیں، تب تو وہ بہت بڑی مصیبت ہے. حلال ذریعے سے کمائی ہوئی دولت اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اور جب آدمی اس کی قدر نہیں کرتا ہے تو چھن جاتی ہے. میرے بھائیوں میں یہ دو مثالیں جو دے رہا تھا، کس چیز کی مثالیں؟ ایک مثال پیش کی صحت کی، دوسری مثال پیش کی اسی طرح سے اولاد اللہ کی ایک نعمت ہے. یہ نعمت جب نہیں ہوتی ہے تو اس وقت انسان کتنا پریشان ہوتا ہے. ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، کہیں تعویذ، کہیں دعائیں، حتیٰ کہ آدمی جو اس کو راستہ ملتا ہے وہ اختیار کرتا ہے. اولاد مل جانی چاہیے. ٹھیک ہے، مل گئی، یہ نعمت ہے. اب یہ اولاد کی نعمت مل گئی، اب اگر اس کی قدر، اس کی حفاظت، جن چیزوں سے یہ اولاد بگڑ جاتی ہے ان سے بچانے کی فکر اگر نہیں کی تو یہی اولاد بعد میں والدین کے لیے نعمت نہیں بلکہ بوال بن جاتی ہے. اور بعد میں انسان کیا کہتا ہے کہ اب تو بہتر، اگر مجھے اولاد ہوتی نہ وہ زیادہ بہتر تھا بمقابلے ایسے بچے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، مکہ مکرمہ میں تھے، خانہ کعبہ کے سامنے عصر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے. یہی کشمیر سے ایک صاحب نے فون کیا، انہوں نے پوچھا آپ اس وقت کہاں ہوں؟ میں نے کہا کعبہ شریف میں بیٹھے ہیں. کیا ٹائم ہے وہاں؟ میں نے کہا عصر کی نماز پڑھ کر کے ہم فارغ بیٹھے ہیں. کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں. کعبہ شریف سامنے. وہ کیا کہتا ہے یہاں؟ وہ کہتا ہے آج کر تو دعا کائمت تو میون نیچو چھنا بزانم سو نیچو اصل پیٹ یہ نفر تے زانم با اصل پیٹ تو نیچو تے زانم شنا سو میون نیچو چھنا تم چھنا پے تے آج کر تو میں دعا سو کو تام گمو سو بستا پیری گس یہ مول وانا نیچوس مطلب تمس انسانس جس بچو سہکے تمس بنی کہ ہے آج کر دعا سو بس مگر وہ کہتا ہے آج کر دعا سو بستا پیری گس. یہ اتنا تنگ آ چکا ہے باپ اس بیٹے سے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی تھی، اے اللہ مجھے ایسی بیوی سے بچانا جو بیوی مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے. خدا کس زائنس بچے میں یہ زنان میں وقت موتی بڑھ رہی سی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی گھر میں ایسی عورت آ سکتی ہے. چونکہ میں ایک بھائی کو جانتا ہوں جو بہت شریف، بہت اونچے درجے کے افسر، لیکن اس وقت وہ ٹینشن میں ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، ٹینشن کا شکار ہے، پاگل پن کا شکار ہے، اور اس کو یہاں پاگل ہسپتال میں بھی پہنچایا گیا. جب تحقیق کی معلومات کیا تو پتہ چلا بیوی کا ٹینشن. سونے کیا خدا سو ٹھیک بہت بڑا افسر بیٹھا ریٹائر بھی ہو گیا ہے. پریشانی کیا ہے؟ بیوی کی وجہ سے کوئی ٹینشن ہے، اس کی وجہ سے آدھی سے زیادہ زندگی اس کی ڈپریشن میں گزری. آگے حضور نے فرمایا یا اللہ مجھے ایسی اولاد سے بچانا جو اولاد کے لیے وبال بن جائے. دعا ہے حضور کی آپ علیہ السلام کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب. یا اللہ میں ایسی بیوی سے حفاظت چاہتا ہوں جو بیوی مجھے وقت سے پہلے بوڑھا بنا دے. ومن ولد یکون لی وبالا، اور ایسے اولاد سے میں پناہ چاہتا ہوں جو اولاد میرے لیے وبال بن جائے. تو اولاد نعمت، بڑھاپے کا سہارا، انسان کی تمنا اولاد پر ہے. اولاد کی محبت تو ایسی چیز ہے کہ میں آج ہی بخاری شریف جب سبق چل رہا تھا وہاں تو حدیث گزری آج ہی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب جنازے کا بیان چل رہا تھا. تو جنازوں کے بیان میں یہ بھی آیا جنازہ پڑھنے کے اصول، پھر اس میں موت جب آتی ہے تو کیا حالات ہوتے ہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ اسی میں ایک حدیث آئی کیا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آیا کہ یا رسول اللہ وہ آپ کا بچہ ہے نا وہ آخری لمحوں میں ہے. حضرت وہ سے نیچو سے نا لاسٹ بچہ گزرنا آیا. حضور نے ایسا فوراً جلدی سے گئے، وہ تھوڑا دور رکھا گیا تھا مدینہ شریف میں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں کتنی ہوئی ہیں؟ حضور نبی علیہ السلام کا جو پہلا نکاح ہوا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی خاتون تھی، 2 نکاح ان سے پہلے ہو چکے تھے اور اس کے بعد حضور کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے اور اسی بوڑھی خاتون سے ساری اولاد 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضور کے بھی. اس کے بعد پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 نکاح اور ہوئے، کوئی اولاد نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسمانی طور پر طاقتور، خوبصورت، ساری خوبیاں ہیں مگر اولاد نہیں. اللہ کا فیصلہ یہی تھا اور اس میں اللہ کی بہت بڑی مصلحت تھی کہ حضرت عائشہ کو اولاد نہیں.
اس میں اللہ کی ایک بہت بڑی مشیت تھی، ایک بہت بڑی مصلحت تھی، وہ بعد میں سمجھ میں آتی ہے، اور ہر ایک کو سمجھ میں بھی نہیں آتی، وہ بہت غور کرنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے۔ وہ میں سمجھاؤں گا اللہ سے وہ کیا مسئلہ تھا، کیوں اللہ تعالیٰ شاہ نے حضرت عائشہ کے ذریعے سے اولاد کا سلسلہ آگے نہیں چلا۔ انہری شخص حضور کے گھر میں آئی تو اولاد کیوں نہیں ہوئی، اور تمنا بھی بہت تھی ان کی، چاہتی بھی تھی خدا کو اس میں باچن عورت کو چاہت ہوتی ہے لیکن نہیں۔ اخیر میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بچہ پیدا ہوا حضرت ماریہ کے بطن سے۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ حضور کے گھر میں پہنچی، ان سے بچہ پیدا ہوا، اور بچے کا نام تھا ابراہیم، اور وہ بچہ بھی دودھ ہی پی رہا تھا، 18 مہینے اس کی عمر تھی، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جگہ ٹھہرایا تھا، کبھی کبھی وہاں نظر دینے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ تو ایک دن اچانک پتہ چلا کہ بچہ بیمار ہو گیا، حضور وہاں تشریف لے گئے تو بچے کو گود میں لیا، اور جب بچے کو گود میں لیا تو وہ ہچکیاں لے رہا تھا، جب ہچکیاں لے رہا تھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا حضرت آپ یہ آنسو ہم کو تو منع کرتے ہیں آپ بالکل آنسو مت بنانا، اور آپ کو آنسو آ رہے ہیں۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہ وہ محبت اور رحم ہے جو اللہ نے دل میں رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنسو نکلنا غلط نہیں ہے، ہاں چہرے کو پھاڑنا، گلے پھاڑنا، وہ جو عورتیں پانٹ کر کے روتی ہیں اس کو حضور نے منع کیا، جو خود بخود رونا آ جائے وہ منع نہیں ہے۔ تو اولاد کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی اپنے اولاد کے دنیا سے رخصت ہونے پر غم ہوا اور آنکھوں میں سے آنسو گیا، اولاد کی محبت۔ لیکن یہی محبت والی اولاد آگے وبال بن جاتی ہے اگر آدمی اس کی قدر نہ کرے، اس کی حفاظت نہ کرے، اس کو نہ بچائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بیچ میں آیا، اللہ نے ان کا اولاد نہیں تھی، اس کی وجہ تھی، اور وہ وجہ سمجھانے کی بیچ میں اچانک خیال آیا، وہ وجہ سمجھانے کی ضرورت پڑی، ورنہ ہم کو اس وجہ کو بیان ہی نہیں کرنا تھا۔ لیکن خیر، مجھے یاد ہے ایک دفعہ جہاں سری نگر شہر میں ایک جگہ ہم لوگ تھے تو کچھ نوجوان لڑکے آئے، ان کے ہاتھ میں پمفلٹ تھے، اس پمفلٹ میں لکھا ہوا تھا آپ کا نبی نعوذ باللہ من ذالک، شہوت پرست نبی تھا، کیونکہ اس نے 11 نکاح کیا تھا اور ایک ایسی بچی سے نکاح کیا تھا جس کی عمر اس کی لاسٹ بیٹی سے بھی کم تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کم عمر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ہے حضرت فاطمہ سے بھی کم، اور حضور کے ساتھ کا نکاح 50 سال سے زیادہ حضور کی عمر اور 10 سال سے کم حضرت عائشہ کی عمر۔ حضرت عائشہ کا نکاح حضور کے ساتھ ہوا ہے، جو پمفلٹ میں ہے وہ پمفلٹ والا دکھانا یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کا نبی جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک کا شہوت پرست تھا۔ یہ نوجوان لڑکے کنفیوز تھے، یہ کیا؟ آدمی کنفیوز ہوتا ہے جب معلومات نہ ہو، جب دین میں پختگی نہ ہو، جب آنکھ بند کر کے ماننے کا جذبہ نہ ہو، تو اس وقت ذرا سا بھی جب اٹیک آتا ہے تو آپ بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اور ایک دفعہ ایک بڑے افسر مجھے ملے تھے، وہ بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ میں تو بہت پریشان ہوں، اور میں تقریباً 2 ہفتے سے مجھے اس طرح میں مجھے نیند بھی نہیں آتی ہے، اور پتہ نہیں میں مسلمان ہوں بھی یا نہیں۔ میں نے کہا کیوں، کیا بات ہو گئی؟ کل 2-3 ہفتے پہلے میں نے کوئی ویب سائٹ دیکھی، اس ویب سائٹ میں حدیثیں آ رہی تھی، تو میں حدیثوں کو دیکھتا رہا، 5-7 حدیثوں کے بعد نیچے لکھا تھا جس نے یہ باتیں بیان کی ہے اس کی بات کبھی نہیں ماننا۔ حدیث لیکن بولنا چلے کہ لاسٹ سمجھ یعنی کہتا بھائی مشہ تب سے کہتا منجو نہ سنے، ساتھ میں لکھا ہوا تھا یہ تو بہت شہوت پرست تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ اس نے 10 سال سے کم عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی۔ کہتے جو ہی میں نے یہ پڑھا تو میں نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے اپنے امام صاحب کو فون کیا، اس میں نے کہا یہ بتاؤ ہمارے نبی علیہ السلام کی عمر کیا تھی، حضرت عائشہ کی عمر کیا تھی؟ انہوں نے کہا 10 سال سے کم 9 سال تھی، اور حضور کی عمر 53 سال سے زیادہ تھی یا 53 سال تھی۔ میں نے کہا یہ تو صحیح، یہ کیا ہوا؟ اب میں نے 2-4 عالموں کو فون کیا، سکالروں کو فون کیا، یونیورسٹی میں کسی صاحب کو فون کیا، سب نے کہا یہ میں کنفیوز ہو گیا، ہمارے نبی کو یہ کیا ہوا؟ اب اس کے بعد سے میں پریشان ہوں اور مجھے سکون نہیں آتا ہے۔ میں اس میں خیال من ہے یہ غلط ہوں، مگر سوچا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح ہے کہ انہیں غلط ہوں، میں اسی کنفیوژن میں ہوں، اب مجھے کیا کروں گا؟ میں نے کہا انشاءاللہ ابھی ٹھیک ہو جائیں گے، آپ گھبرائیے مت، ابھی 10 منٹ کے بعد آپ ٹھیک ہو جاؤ۔ میں نے کہا دیکھیے اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ نبی کے گھر میں ایک ایسی خاتون پہنچنی چاہیے جو خاتون نبی کی پرائیویٹ زندگی کو ریکارڈ کر سکے، اور وہ خاتون طویل زمانے تک زندہ رہنی چاہیے،
تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان عورتوں کو نبی کے گھر کی زندگی بتا سکے، اور اس خاتون پر گھر کا بوجھ بھی نہیں آنا چاہیے، اور گھر کا سب سے بڑا بوجھ ہے اولاد کا، اس اولاد کے بوجھ سے اس کو بچا کر کے رکھنا ہے تاکہ وہ زیادہ زیادہ کام کر سکے، کیونکہ عورت جو ہی اس کو بوجھ اولاد کا آ جاتا ہے اس کی ساری سرگرمیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ ساری توجہ اس کے عورت کے بچوں کے ساتھ لگ جاتی ہیں، پھر اس کو بدن سجانے کا شوق بھی ختم ہو جاتا ہے، شوہر کی خدمت بھی بھول جاتی ہے، وہ عشق بازیاں بھی اس کو یاد نہیں رہتی پھر، اور وہ جو ہے وہ میک اپ کرنے ورنے سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ سوشل لائف بھی بھول جاتی ہے، اس کے بعد ساری توجہ بچوں کی طرف ہوتی ہے، یہاں تک کہ بعض شوہروں کو شکایت بھی ہوتی ہے تو میں نے ہمیشہ زنان پر سے نہیں بنی کیا اسے میں تماشا سمجھ، اس کی ساری طرف وہ یاد آتا ہے کہ جب نئی نئی شادی ہوئی تھی تو بیوی جو ہے وہ شوہر کی کیسے پیچھے پیچھے پھرتی تھی اور کیسی محبت تھی، جو ہی بچہ ہو گیا اس کی ساری توجہ بچے کی طرف چلی گئی، اب شوہر کو پوچھتی نہیں، تو بعض دفعہ شوہروں کو شکایت بھی ہو جاتی ہے کہ اسے نتر سے نہیں بنی، اب بچ کے ساتھ اسے سور سن بچک سے تھی، گویا عورت کا مزاج یہ ہے کہ اس کی ساری توجہ بچے کی طرف چلی جائے گی، یہ بوجھ اس حضرت عائشہ پر نہیں آنا چاہیے، یہ اللہ کا منصوبہ ہے، اور اس منصوبے کی وجہ سے اللہ نے وہیں سے آرڈر بھیجا عائشہ کے ساتھ نکاح کرو۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان تمام کوالٹیوں کی خاتون تھی کہ وہ ذہین، سمجھدار، برداشت والی، بہت لمبی عمر گزارنے کی پوزیشن میں تھی، کیونکہ حضور دنیا سے جو رخصت ہو جائیں گے ان کی عمر بہت تھوڑی ہوگی، بہت زمانے تک وہ زندہ رہ سکیں گی، اور سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ جس وقت ہمارا نبی دنیا سے رخصت ہونے والا ہوگا اس وقت ایسی خاتون نبی کے گھر میں ہونی چاہیے، ایسی خاتون کہ جو نبی کی ساری باتیں ریکارڈ کر سکے، وہ رونی نہیں چاہیے، وہ گھبرانی نہیں چاہیے، وہ بال نہیں پھاڑنے چاہیے، وہ رونے لگیں گے میں کیا بہن وہ یاد ہی نہیں رہے گا وہاں حضور کی بات کی کیا ساتھ، اس کوالٹی کی خاتون حضور کے گھر میں اللہ پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے وہیں سے آرڈر آ گیا، اور آرڈر کیسے آ گیا؟ بخاری شریف میں حدیث ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ کوئی فرشتے آئے اور مجھے طواف دیا، مجمع اس مجمع کے اوپر سے میں نے کپڑا ہٹایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں نے کہا یہ تو خدا کا فیصلہ ہے، عائشہ کے ساتھ میرا نکاح ہونا ہی ہوگا، کیونکہ خدا انکان من اللہ فیمضی، اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ یہ تو ہو کر رہے گا۔ تو حضرت عائشہ حضور کے گھر میں آئیں اور حضور نے زیادہ زندگی انہی کے ساتھ گزاری، جتنی زیادہ عائشہ کی حدیثیں ہیں کوئی ازواج مطہرات کی حدیث بیان نہیں کرتی، حالانکہ چھوٹی عمر تھی، جتنی سمجھدار حضرت عائشہ اور کوئی بھی نہیں ہے، اور ہمت اور برداشت اتنا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، حضور کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں ہے، آنسو نہیں گرنے دیا، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور حضرت عائشہ کی گود میں ہیں، آنسو نہیں گرنے دیا حضرت عائشہ نے۔ دنیا میں کون سی عورت ہوگی اس کا شوہر اسے گود میں سر رکھ کر کے دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا اور وہ آنسو بھی نہیں گرنے دے گا؟ کوئی عورت یہ عائشہ کا کمال تھا، اس لیے اللہ نے اولاد نہیں دی، اس وقت 48 سال زندہ رہے حضرت عائشہ رضی اللہ، اور صحابہ کو آپس میں مسائل میں اختلاف ہو جاتا تھا، ایک گروپ ایک طرف ہے، دوسرا گروپ دوسری طرف ہے، فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا ہے، یہ گروپ اپنی حدیث سنا رہا ہے، یہ گروپ اپنی حدیث سنا رہا ہے، اور حضرت عائشہ کٹ سے فیصلہ کر دیتی تھی یہ والا صحیح ہے یہ والا غلط ہے۔ بے شمار مسئلے حدیثوں میں آتے ہیں کہ صحابہ نے ایک رائے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری میں کئی مسئلے لکھے ہیں کہ بعض صحابہ، ایک صحابہ کی رائے یہ تھی، دوسرے صحابہ کی رائے یہ تھی، آخر میں کہا ام المؤمنین حضرت عائشہ سے پوچھو، حضرت عائشہ جو بتائیں گے وہی دین ہوگا۔ تو اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو اولاد نہیں دی تھی، تاکہ ان کو امت کی رہنمائی کرنی تھی اور خواتین کو بتانا تھا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ زندگی کیسی ہوتی ہے، تاکہ اگر کسی کو پوچھا یہ بتاؤ کہ حضور کے گھر کی زندگی کیسی، تو سب سے پہلے حضرت عائشہ جواب دیتی ہے حضور اپنے گھر میں کیا کرتے تھے، سوتے کیسے تھے، کپڑے کیسے پہنتے تھے، نہاتے کیسے تھے، برتن کیا کیا تھے، رات اور دن کا معمول کیا تھا، تنگستی آتی تھی تو کیسے وقت گزارتے تھے، خوشحالی ہوتی تھی تو کیسے وقت گزارتے تھے، جتنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو معلومات ہیں کسی انسان کو معلومات نہیں۔ پانی پاک ہونے یا ناپاک ہونے کا سب سے زیادہ علم ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے جتنے حضرت عائشہ کو، وجہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھر میں پہنچی اور اس منصوبے کے لیے پہنچی۔ تو بہرحال میں سمجھا جو رہا تھا وہ یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کا اگر انسان قدر کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے اور بگاڑ سے اس کو بچانے کی فکر کرتا ہے تو یہ اولاد ٹھیک رہتی ہے، ورنہ یہ اولاد بگڑ کر کے برباد ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، مثال نمبر 1 صحت، مثال نمبر 2 دولت، مثال نمبر 3 اولاد، جیسے یہ 3 نعمتیں تقاضا کرتی ہیں کہ ان کی حفاظت کی جائے، جن چیزوں سے ان کو نقصان ہوتا ہے ان چیزوں سے ان کو بچایا جائے ورنہ یہ برباد ہو جاتی ہیں، چھن جاتی ہیں،
ٹھیک اسی طرح سے ان تینوں نعمتوں سے بہت بڑی نعمت ایک اور ہے، اس سے بڑی نعمت اس دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ بہت بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ ہے اسلام۔ یہ اسلام جب کسی کو مل جائے، اگر وہ اس اسلام کے متعلق محتاط، ہوشیار، چوکنا، اور اس اسلام کو جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں ان کے سلسلے میں چوکنا اگر رہے گا تو یہ اسلام بچ جاتا ہے، ورنہ پھر یہ اسلام چھن جاتا ہے۔ اور اس اسلام چھننے کا سلسلہ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع ہوا ہے۔ چنانچہ حضور کے زمانے میں کچھ لوگ مسلمان بننے کے بعد بعد میں مرتد ہو گئے، حضور کے موجودگی میں اسلام قبول کیا، مسلمان بنے، بعد میں مرتد ہو گئے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نقل فرمائی، آپ علیہ السلام کی خدمت میں قبیلہ ارینا کے لوگ آ گئے، 7 یا 8 آدمی تھے، وہ مدینہ شریف میں رہے، اور مدینہ شریف میں رہنے کے بعد پھر انہوں نے عرض کیا، رہنے لگے، وہ بیمار ہو گئے، بیمار ہونے کے بعد کہا حضرت ہم تو یہاں بیمار ہو گئے، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے فلاں جگہ چلے جاؤ اور وہاں تمہارا علاج ہوگا، وہاں اونٹ ہیں، ان اونٹوں کا دودھ وغیرہ پیو، اور پیشاب کی مالش کرو یا پیشاب بھی پیو، ایسے ہی کچھ حدیث میں ہے۔ بہرحال وہاں چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے کیا کیا، جب وہ ٹھیک ہو گئے وہاں کھلی ہوئی فضا میں چلے گئے، اور وہاں جب ٹھیک ہو گئے تو ٹھیک ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا، نمبر 1 اسلام چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے۔ نمبر 2 وہ جو اونٹوں کا چرانے والا حضور کی طرف سے وہاں آدمی موجود تھا، اس کو شہید کر دیا، ان اونٹوں کو بھگا کر کے بھاگ گئے، تو دین چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے۔ بعد میں ان کو خطرناک ترین سزا لگ گئی۔ غرض یہ کہ حضور کے زمانے میں بھی آدمی نے اسلام قبول کیا اور بعد میں محروم ہو گیا اور مرتد ہو گیا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب رخصت ہوئے، اس وقت مشکل ترین حالات پیدا ہو گئے تھے، اور عام طور پر وہ سمجھ میں نہیں آتے ہیں، وہ بیان بھی نہیں ہوتے ہیں۔ بے انتہا زیادہ خطرناک حالات پیدا ہو گئے تھے جس وقت حضور دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور یہ سمجھنے کی بات ہے، یاد رکھنے کی بات ہے، جب حضور دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب سب سے خطرناک اور مشکل ترین مسئلہ جو صحابہ کے لیے تھا کہ اس دنیا کا سب سے بڑا حادثہ پیش آ چکا تھا، وہ کیا، حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، اور حضور نبی علیہ السلام فرما چکے تھے اب اس دنیا میں سب سے بڑا حادثہ میرا دنیا سے رخصت ہونا۔ تو حضور دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تمام صحابہ کی کمر ٹوٹی ہوئی تھی، کسی کی ہمت نہیں تھی اب کچھ کر سکے۔ عام صحابہ کی تو بات ہی نہیں ہے، صحابہ میں سب سے زیادہ جو مضبوط دل کا انسان تھا وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اتنا مضبوط انسان، اتنا مضبوط دل کا انسان جو گھبرانا جانتے ہی نہیں تھے، وہ سنا بھی نہیں تھا انہیں گھبراہٹ کس چیز کو کہتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جب ایمان قبول کیا تو سیدھے خانہ کعبہ میں آ کر کہہ رہا ہوں لوگوں گواہ رہو میں نے اسلام قبول کر لیا، یہ بھی سے مرضی یوں کرو۔ اچھا ہجرت کرنی تھی، کہا میں کل ہجرت یہاں سے کر رہا ہوں، کل کو یہ نہیں کہنا عمر چھپ کر کے چلا گیا، جس کو مرضی ہے وہ سامنے آ جانا۔ یعنی جس انسان کو جی چاہے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہوگا، اور جس انسان کو جی چاہے اپنے اولاد کو یتیم کرنا ہوگا تو آ جانا میرے ساتھ۔ اتنا قوی انسان، اتنا جری انسان۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے کسی صحابی سے نہیں فرمایا، حضرت عمر سے کہا عمر جب تم حجر اسود کو بوسہ دینے جاؤ گے تو ان کا مجلس نہیں، کسی کو روم دینے دیں، روم نامی میں تم، جو بہت جری انسان تھے۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب کبھی گھبرانا جانتے ہی نہیں تھے، وہ سوچ حضور نے فرمایا تھا شیطان بھی اس سے ڈر جاتا ہے، ان شیطان یفر من ذل عمر، اتنا مضبوط انسان۔ حضور نے خود فرمایا تھا اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے سخت دل عمر بن خطاب۔ اتنے مضبوط دل و دماغ کے انسان کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کر دیا، 2-4 دن تک نظر رکھے کہ اچھا یہ زنان مرید بنی، اس کا میں نے نکاح کیا، یہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا، یہ ہر وقت بیوی کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، اس کو وہاں حضور کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ تو جا کر حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عبداللہ کا نکاح کیا تھا مگر وہ تو نکلتا ہی نہیں تھا کمرے سے باہر، وہ ہر وقت بیوی کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ یہ کہا اور اٹھ کر چلے گیا اور عبداللہ سے کہا فوراً طلاق دے دو بیوی۔ انہوں نے کہا حضرت کیوں؟ کہنے لگا میں کہہ رہا ہوں طلاق دے دو۔ کہنے لگا حضرت نہیں، کہنے لگا میں کہہ رہا ہوں طلاق دے دو۔ میں کہا جب پتا صبح ایک زنان میں ہوئی، حضرت عبداللہ بن عمر حضور کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ عمر مجھے کہہ رہے ہیں طلاق دے دو، کیا کروں گا؟ حضور فرمایا عمر کہہ رہے ہیں فوراً طلاق دے دو۔ وہ گیا بیچارہ واپس، جب ڈرتے ڈرتے کہہ رہا بیوی کو میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، اور گھبراہٹ میں حضرت عمر کو کہہ بھی نہیں سکے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، کہنے لگے کیا کیا تم نے؟ کہنے لگے جناب میں تو طلاق دے دی۔
آ کر کے حضور نے نبی علیہ السلام کی خدمت کرنے کا حضرت وہ عبداللہ نے طلاق دے دی مگر اس میں یہ ہو گیا. حضور نے فرمایا کہو فوراً طلاق واپس لے لیں. بخاری میں حدیث موجود ہے. اتنا سخت مزاج ہے. نماز پڑھ رہے تھے, امام صاحب نے آیت میں غلطی کی. نماز کے دوران سوچا میں ابھی پکڑوں گا گردن سے, اس نے آیت غلط کیوں پڑھی, لیکن سوچا نہیں نماز میں ٹھیک نہیں رہے گا, نماز کے بعد. چنانچہ نماز جو ہی سلام پھرا تو یہاں سے پکڑ لیا, یہ آیت کیا پڑھا سکتا. تو حضرت میں نے ٹھیک پڑھی. کہنے لگا نہیں, یہاں سے پکڑ کر کے لے کر کے آئے حضور کی خدمت میں. کہنے لگا یا رسول اللہ اس سے پوچھے یہ آیت کیوں غلط پڑھ رہا تھا. پھر انہوں نے آج ہی قرآن کو بگاڑ دینا ہے. یہ جو میں سنا رہا ہوں یہ بھی بخاری شریف میں کتاب فضائل قرآن میں موجود ہے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یاد تراؤ نہیں مگر یاد کی تراؤ سے کیسے تم بیٹھی تھی. تو حضرت عمر نے چھوڑ دیا. کہنے لگا جس سناؤ تم آیت. اس نے آیت سنایا. حضور نے فرمایا یہ تو صحیح بات ہے. نہیں حضرت آپ مجھ سے سنیے آیت. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سنانے لگے. حضور نے فرمایا تم بھی صحیح پڑھ, ہم سنتے صحیح چونتے صحیح. لیکن اس طرح سخت مزاج آدمی تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا سخت مزاج انسان جب حضور دنیا سے رخصت ہو گئے تو قابو نہیں رہ سکے اور دماغی توازن بگڑ گیا. اور بگڑ گیا اور کہنے لگے کوئی نہیں کہے گا حضور دنیا سے رخصت ہو گئے, جو کہے گا میں گردن اڑاؤں گا. اور ہاتھ میں تلوار لے کر کبھی دائیں کرتے ہیں کبھی بائیں, کبھی وہاں جاتے ہیں کبھی وہاں, اور کہتا ہے کیا کہتے ہو تم. وہ ڈر کے پھر کچھ نہیں کہہ سکتے. حضرت عمر کا توازن ٹھیک نہیں ہے. اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا تھا تو حضور دنیا سے رخصت ہو گئے. ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا کیا کہ صحابہ بالکل بے حال. دوسری بہت بڑی پریشانی یہ پیدا ہو گئی تھی کہ تقریباً 10 علاقوں کے مسلمان مرتد ہو گئے. اس میں مکہ شہر کے لوگ بھی تھے جو مرتد ہو گئے. انہوں نے سوچا حضور دنیا سے رخصت ہو گئی, نئے نئے مسلمان بنے ہوئے تھے تو میں کہا مسلمان ہو جاؤں پردیو سے اسلام, وہ مرتد ہو گئے. مکہ شہر میں جو گورنر تھا وہ اتنا گھبرا گیا کہ وہ گھر کے اندر چھپ گیا کہ باہر نہیں کر بولتے. ایسے حالات ہو گئے. تو تقریباً 10 علاقوں کے لوگ مرتد ہو گئے اور وہ مختلف جگہوں پر تھے. اور وہ مرتد ہو گئے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے تو ان کی اطلاع آ گئی. تقریباً 10 علاقوں کے لوگ مرتد ہو چکے, تو اسلام چھوڑ چکے. اور ساتھ میں خبر آئی کہ 3 آدمی کھڑے ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا ہم بھی نبی ہیں. تو ایک یمن میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا, اس کا نام تھا مسلمہ کذاب, اس نے کہا رچ میں نبی. ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا, اس کا نام تھا اسود انسی, اس نے کہا میں بھی نبی. ایک عورت ایک علاقے میں نکل گئی, اس نے کہا آج میں بھی نبی. نقلی نبی ایسے کوئی کھڑا. تو 3 نقلی نبی کھڑے ہو گئے. 10 علاقوں کے لوگ مرتد ہو چکے تھے. دوسری پریشانی. اور تیسری پریشانی یہ کہ ایک بہت بڑے علاقے سے جو مدینہ شریف میں زکوٰۃ آیا کرتی تھی, اس علاقے پر انہوں نے اعلان کر دیا آج کے بعد ہم کوئی زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو زکوٰۃ کا بھی انکار ہو گیا. چوتھی پریشانی یہ تھی کہ روم کی حکومت مدینے پر حملہ کرنے والی تھی اور ان کا مقابلہ کرنا. اور یہ سارے کام اس کو کرنے صحابہ کو, اور صحابہ پریشان حال ہیں کیونکہ حضور دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. ایسے حالات, ان حالات کو کنٹرول کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو اس وقت بھی لوگ مرتد ہو گئے تھے, اور بعد میں جہاں جہاں وہ مرتد تھے یا تو اسلام میں واپس آ گئے اور یا مارے گئے. اس کے بعد اسلام آگے چلتا رہا اور چلتا رہا تو قوموں کو اسلام ملتا رہا اور قوموں سے اسلام چھنتا بھی رہا. اسلام ملتا بھی گیا اور قوموں سے اسلام چھنتا بھی گیا. اس کی مثال بتاتا ہوں. ایک ملک جس کی اکثریت مسلمانوں کی تھی اور 1947 میں اس ملک کے اندر صرف 4000 عیسائی تھے, اور اس وقت اس مسلمان ملک کے اندر 70,000 عیسائی, اور وہ مسلمان ہیں جو عیسائی بن گئے بنگلہ دیش کے. وجہ کیا ہوئی؟ مسلمان مرتد ہو رہے. اس وقت سے آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ اسلام کی دولت مل گئی, نہ قدری ہوئی تو چھن گئی. میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ اسلام کی دولت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی. تو پہلے مسلمانوں کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ اس کو دولت مانتے بھی ہیں یا نہیں, ان کے ہاں اس اسلام کی قدر ہے بھی یا نہیں, وہ ان کو احساس ہے بھی یا نہیں کہ اللہ نے ہم کو کیا چیز عطا فرمائی ہے. وہ ایک سجدہ جس کے گراں سمجھتا ہے تو دیتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات. یہ ایک سجدہ ہمیں قیمتی لگتا بھی ہے یا نہیں, یا ہم ان پتھروں کو سجدہ کرنے کے لیے کچھ تیار تھے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, آپ نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی, خوشخبری اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا. اور اس کے بعد فرمایا 7 مرتبہ خوشخبری اس انسان کو جس نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا پھر بھی مجھ پر ایمان لا چکا ہوگا. تو کیا آج کے مسلمان کو یہ احساس ہے کہ میں اس کیٹیگری میں ہوں جس کیٹیگری والے کو اللہ کے نبی نے 7 مرتبہ مبارکباد دی ہے؟ کیا ایمان والوں کو اس کا اندازہ ہے کہ اللہ نے ہم کو سچا دین دیا باطل دینوں سے بچا کر؟ ورنہ ایسا ہو سکتا تھا
کہ ہم ایک کتاب کو خدا کی کتاب مانتے مگر وہ نقلی کتاب تھی، اور کہتے رہتے ہم یہ خدا کی کتاب ہے مگر وہ اوریجنل کتاب نہیں۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ اللہ ہم کو ایسے راستے ایسے گھر میں پیدا کرتا کہ جہاں لوگ ٹیکے لگانے والے، پتھروں کو سجدہ کرنے والے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کو ایسی جگہ پیدا کیا جاتا جہاں ہم پیدا ہونے بعد کہتا ہے یہ دنیا خود بخود بنی اور ہماری زندگی جانوروں جیسی زندگی ہوتی ہے، جس کے لیے نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی ضابطہ ہے، نہ کوئی حلال ہے، نہ حرام ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے، کیا ہم مسلمانوں کو یہ اس کا احساس ہے کہ اللہ نے یہ نعمت ہم کو عطا فرمائی، یہ دولت ہم کو عطا فرمائی؟ صحابہ کے مزاج تو یہ تھا، ان کا مزاج کہ یا اللہ ہمیں آرام نہیں، راحت نہیں، پیسہ نہیں، کچھ بھی نہیں، اسلام ہم کو مل گیا، سب سے بڑی نعمت مل گئی۔ بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے، اور ایک وہ تقریباً 10-15 جگہ پر انہیں وہ حدیث لکھی ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان پہنچا، وہ بیٹھا ہوا تھا، اس طرح میں ایک عورت آئی، وہ عورت آ کر کہتے یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضور نبی علیہ السلام اوپر سے نیچے تک دیکھا، اسی طرح الفاظ ہیں وہاں موجود۔ سمتعطا راسہ ہو، پھر حضور نے سر نیچے کیا، پھر سر مبارک اوپر اٹھا کر کے فرمایا میں نکاح نہیں کر سکتا۔ وہ عورت معلوم حضرت عائشہ کہتے ہیں مجھے بہت تعجب ہوا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی عورت حضور کے ڈائریکٹ آ کر کے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ پھر حضرت عائشہ خود ہی کہتے ہیں ہاں حضور تو تھے یہ ایسے کہ کوئی بھی آ کر ان سے کہہ سکتا تھا کہ میں آپ سے نکاح، اور کسی مرد کو کوئی نہیں کہے گا۔ خیر، یہ جو نوجوان تھا، یہ نوجوان کھڑا ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ اس عورت کو مجھ سے نکاح کر دیجیے۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، مہر کیا دو گے؟ کہنے لگا حضرت میرے پاس تو ہے ہی نہیں۔ تقریباً 1 ہفتہ ہوا تھا یہ لڑکا مسلمان ہوا تھا، دوسرے ملک کا تھا، اس کو اسلام کی دولت مل گئی۔ اس اسلام کی دولت ملنے کے بعد اس نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، جہاں پہنچا یہاں رہنے کا انتظام نہیں، کھانے کا انتظام نہیں، پہننے کا انتظام نہیں، کپڑے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ جوانی کی زندگی میں تھا اور جوانی بہت زیادہ بھرپور جوانی تھی، اس لیے اس کو گناہ ہونے کا خطرہ تھا۔ اس خطرے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہتا ہے اس کا نکاح مجھ سے کر دیجیے۔ حضور نے فرمایا مہر لاؤ، کہنے لگا حضرت میرے پاس ہے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا ڈھونڈو، چنانچہ وہ نکل گیا، اور جن گھروں میں 2-3 دن تک وہ رہا تھا ان گھر والوں سے کہتا میں تو کہتا بوسو روز نکاح کرو مجھے ماما۔ جن گھروں میں وہ گئے اتفاق سے ان گھر والوں کے بعد بھی مالی پوزیشن ایسی نہیں تھی، کچھ بیچارے دن میں مزدوری کرتے تھے، شام کو کھاتے تھے، اسے تھا ہی نہیں کچھ۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہ واپس آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مہر کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا۔ حضور نے فرمایا اچھا کم سے کم ولو خاتم من حدید، لوہے کی انگوٹھی ہی لاؤ، باج کھنڈ ہے کم سے کم۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ وہ بھی نہیں انتظام ہو سکتا، تو پھر مہر کیا دو گے تم؟ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ قبر صاحب اور اس میں ولی تھا، بس یہاں سے اوپر بدن ننگا، چادر ایک اوڑی ہوئی، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ جو چادر ہے اس کے 2 پیس کرتا ہوں، 1 پیس مہر میں 1 پیس میں اوڑوں۔ وہاں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا اس صورت میں یہ چادر تمہارے کام کی بھی نہیں رہے گی، تمہاری بیوی کے کام کی بھی نہیں رہے گی، نہ اس کو فائدہ ہو سکے گا نہ تمہارے فائدہ، تم استعمال نہیں کر سکو گے، وہ بھی استعمال نہیں کر سکے گی۔ اور کچھ مہر لاؤ، کہنے لگا حضرت اور کہاں سے لاؤ گے؟ بھائی بیٹھ گیا مایوس۔ حضور جب مایوس، ایک جگہ حدیث میں ہے مایوس ہو کر وہ سوچتا تھا خدایا نکاح مہر میرے پاس ہے نہیں، ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہل معک شیء من القرآن، جب سے تم نے اسلام قبول کیا اس دن سے لے کر آج تک تم نے قرآن کچھ یاد کر لیا؟ کالا سورۃ کذا و کذا و کذا وعددھا، کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے فلانی سورت بھی یاد کر لی، فلانی سورت بھی یاد کر لی، فلانی سورت بھی یاد کر لی، ساری صورتیں سنا دی۔ اس وقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی صورتیں تم نے یاد کر لی ہیں وہ صورتیں تم اس عورت کو یاد کرا دینا، یہی تمہارا مہر، اور اس پر تمہارا نگاہ پڑ دینا۔ اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی لڑکے کو کہا جائے گا کہ صاحب فلاں بچی کو تم پڑھا دو ٹیوشن اور یہ ٹیوشن ہی تمہارا مہر ہے، تو سیاہ مہر مجرا کے ساتھ مستقل بحث ہے کیا کہ ٹیوشن پڑھانا مہر مانے گا یا نہیں مانے گا، اس حدیث کے سامنے رکھ کر ایسی غربتیں تھیں۔ اس لڑکے نے اسلام پایا، گھر چھٹ گیا، کپڑے نہیں ہیں، کھانے کا انتظام نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی وہ مہیا نہیں کر سکا، اور اس کو خوشی ہے مجھے اسلام کی دولت مل گئی۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہم کو یہ اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، یہ اسلام کی دولت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اور بہت دیر کے بعد یہ دولت ہم کو ملی ہے، جلدی نہیں ملی، بہت دیر کے بعد ملنے کا مطلب دنیا میں بے شمار علاقے ایسے ہیں کہ حضور کے زمانے میں وہاں اسلام پہنچا، بے شمار علاقے وہ ہیں
کہ صحابہ کے زمانے میں وہاں اسلام پہنچا، بے شمار علاقے وہ ہیں تابعین کے زمانے میں وہاں اسلام پہنچا، بے شمار علاقے وہ ہیں تبع تابعین کے زمانے میں وہاں اسلام پہنچا، بے شمار علاقے وہ ہیں پہلی صدی میں، دوسری صدی میں، تیسری صدی میں اسلام پہنچا. لیکن ہمارا ملک، ہمارا یہ علاقہ وہ ہے کہ جہاں 600-700 سال ہو چکے تھے اسلام کو، لیکن یہاں وہ اسلام نہیں پہنچا. پورے ہندوستان میں اسلام آ چکا تھا اور صدیاں گزر گئی تھی وہاں اسلام کو، لیکن کشمیر میں اسلام نہیں آیا. پورے پاکستان میں صدیاں گزر چکی تھی اسلام کو، لیکن کشمیر میں اسلام نہیں آیا. یہ محروم تھا. کیوں محروم رہا ہے؟ یہ اللہ کی مشیت تھی اور کیا صورتحال پیش آئی، لیکن صدیوں تک یہاں اسلام نہیں آ سکا تھا، محروم تھا یہ خطہ اسلام سے. تو سب سے پہلا شخص جو اسلام کی دولت لے کے یہاں لے کر کے آیا، اس کا نام تھا سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالی. چائنا سے یہ شخص آیا تھا اور اسلام لے کر پہلی مرتبہ یہاں داخل ہوا، باقاعدہ جو ریکارڈ میں ہے. اس سے پہلے بھی کچھ لوگ آئے ہیں مسلمان بن کر، مگر وہ اسلام لے کر نہیں آئے. کوئی پشمینہ بیچنے کے لیے آیا جہاں سے، منگولیا سے. ادھر ہی چترال اور تبت سائڈ میں ہوتے ہیں وہ پشمینے کے جانور، وہاں سے کچھ لوگ آتے تھے پشمینہ بیچنے کے لیے، مگر اسلام لے کر کوئی نہیں آیا. وہ مسلمان ہوتے تھے، چپ چاپ اپنے اسلام پر کتنا عمل کر مگر واپس چلے جاتے تھے. پہلا اسلام کا داعی بن کر کے جہاں کشمیر میں جو داخل ہوا ہے وہ سید عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں کشمیر میں تشریف لائے، اور ان کے ذریعے سے یہاں اسلام کی نعمت، اسلام کی دولت آ گئی. اس اللہ کے بندے نے کیسی مصیبت جھیلی ہوگی، کیسے اس نے سفر کیا ہوگا. یہاں کی سردیاں، یہاں اجنبی وطن، یہاں کے یہ لمبیش کا گیپ، یہ ساری مصیبتیں اس نے کیسی جھیلی ہوں گی، یہ اللہ کے علم میں ہے اور اس اللہ کے بندے کے علم میں ہے. کہیں تاریخ میں ریکارڈ نہیں ملتا ہے کن خطوں سے، کن پہاڑوں سے کیسے چل چل کر کے وہ یہاں پہنچے ہیں، اللہ کے علم میں ہے. بہرحال وہ یہاں پہنچے اور یہاں کا جو بادشاہ تھا رنچن اس وقت کا، اس رنچن سے انہوں نے ملاقات کی. اور کس طرح سے ملاقات ہوئی اور کیسے اللہ نے اس کا دل پلٹ دیا، اس میں تو اللہ کا فیصلہ، اللہ کی مشیت، اس شخص کی قربانی اور اس ملک کے لیے، اس علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ شانوں کا فیصلہ تھا. یہاں اسلام کی دولت آ جانی چاہیے. اس لیے بادشاہ سے ملاقات بھی ہو گئی. اس بادشاہ نے ملاقات میں نرمی سے بات بھی سنی، اور اس کے بعد ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑی تو ٹرانسلیٹر بھی مل گیا، اور ٹرانسلیٹر نے آ کر کے بادشاہ اور عبد الرحمن بلبل کے درمیان ٹرانسلیشن کا کام بھی کیا. اور ٹرانسلیشن کا کام کرنے کے بعد 2 یا 2.5 گھنٹے کی ملاقات کے بعد بادشاہ مسلمان ہوا. اور اس وقت تک وہ رنچن تھا، اور اس کے بعد اس کا نام صدر الدین رکھا گیا. پہلا انسان اس کشمیر کے دین کا صدر، سب سے پہلا کون تھا؟ وہی رنچن. تو بن گیا وہ مسلمان، پہلا مسلمان. اس کے بعد پھر اس صدر الدین نے اس سے پوچھا عبد الرحمن بلبل سے، حضرت بھائی کیا حکم چھو؟ تو کیا حکم چھو؟ باقیوں دکھارو جو ہے، باقیوں کو بھی یہ اسلام کی دعوت دے کے. چنانچہ حکومت کے پیمانے پر افسران کو، ملازمین کو، اونچے عہدے کے وزیر اعظم کو، اور کون کون اس زمانے میں ہوتے ہوں گے، ان تمام کو دربار میں جمع کیا گیا. اور عبد الرحمن بلبل نے ان کے سامنے بھی اسلام کی دعوت پیش کی. اس وقت عبد الرحمن بلبل کی عجیب حالت تھی، عجیب حالت. یا اللہ، آج رات میں نے جہنم کے کنارے گزارے اور ساری رات پتھروں پر انہوں نے سجدے کیے، اور سارا رات پتھروں سجدہ کر کر کے دعا کرتے تھے، یا اللہ میں کل صبح یہاں کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دوں گا، کچھ پتہ نہیں ہے مجھے وہ گرفتار کر کے جیل خانے میں ڈالیں گے، یا میرا احترام کریں گے، مہمان خانے میں ٹھہرائیں گے، مجھے مجرم بنائیں گے یا مہمان بنائیں گے، کچھ نہیں معلوم ہے. اب جو بھی میرے ساتھ کریں مگر وہ کم سے کم اسلام قبول کر لینا چاہیے. ساری رات ننگے پتھر پر سردی کے اندر وہ سجدے پر سجدہ کرتا رہا، اور تہجد کے بعد اس کے آنکھوں میں بے اختیار آنسو گرنے لگ گئے، اور اس پتھر پر وہ آنسو گرتے رہے. کتنی دیر تک وہ اسی سجدے پتھر پر پڑا رہا سر رکھ کر کے. اور اس کے بعد آخری دعا کی، خدایا تہجد ختم ہو رہا ہے، فجر کا وقت آ رہا ہے، میں اب یہاں اذان پڑھوں گا، پہلی اذان اس ملک کی. کچھ پتہ نہیں ہے اس کے بعد یہ اذان رہے گی یا نہیں، میں جنا زند روز نہ تکرنا. چنانچہ اس نے اذان پڑھی، اور جہاں یہ اذان انہیں پڑھی تھی وہاں پاس میں رنچن کا محل تھا، اور اس محل میں وہ بادشاہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا. تو بس اصل نہیں ہوئی. تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا مجھے میں کیا چاہیے. وہ اصل میں اس کے آنسو اس کو سونے نہیں دے رہے. چنانچہ وہ جو ہی اس نے آواز سنی تو نہیں کیا آواز ضروری کیا تھا. وہ بھجن سننے کا عادی تھا، یہاں بھجن چل رہا. وہ لداخ بوٹ تھا، وہ بدھوں کی وہ پوجا پاٹ سننے کا عادی تھا. یہ نئی آواز ہے، یہ نیا لہجہ ہے، نئے الفاظ ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. اس لیے اس نے جلدی سے اٹھا کھڑکی کھول کر باہر دیکھا، یہ کیا آواز ہے. وہ سنتا ہے یہ کیا آواز ہے، یہ بات ہے کیا، نہ الفاظ سمجھ میں آتے.
نہ یہ لہجہ سمجھ میں آتا. یہ لینگویج کون سی ہے؟ دیکھتا رہا مگر باہر اندھیرا. تاجد تو ٹائم چھو صبح بام بہت دیر کھڑا رہا. اس کے بعد پھر چپراسی کو بلایا. کہنے لگا ادھر دیکھو دریا کے کنارے کوئی کچھ آواز لگاتا. یہ ہے کون ہے؟ اصل پنگاش آمد تو دیکھا ایک بوڑھا انسان سفید نورانی, کبھی نیچے ہوتا ہے کبھی اوپر ہوتا ہے, کبھی نیچے جاتا ہے کبھی مجھے نہیں مانس پا رہا ہے. اس کو کوئی تکلیف ہے. اس کہتا ہوں تکلیف جا رہا ہے مون کالا بون سنا تو بھی تمہیں کر. یہ کبھی نیچے جاتا ہے کبھی اوپر جاتا ہے. یہ کرتا کیا ہے؟ اس کو بھیجا اور کہا بلا کر کے لاؤ اسے. چاچا جب وہاں سے گیا تو آپ کو اندر بلا رہے. عبدالرحمان بلبل نے سجا کھلایا. پہلے میں یہ سوچتا تھا مجھے اپوائنٹمنٹ ملے گا یا نہیں, اور اب اپوائنٹمنٹ نہیں وہیں سے بلایا گیا. کچھ پتا نہیں یہ مجھے گرفتار کریں گے اور مار دیں گے یا میرا احترام کریں گے, کچھ نہیں معلوم ہے. یا اللہ مجھے اس کی پرواہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا, مگر دین حق تک پہنچ جانا چاہیے. بہرحال تو اندر داخل ہو گیا اور اندر داخل ہونے کے بعد کہا یا اللہ میں نے اذان پڑھی ہے, خدا یہ بس لاش اذان ہی پڑھو, یہ آخری اذان نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ اس کے بعد پھر اندر گئے. 2-2.5 گھنٹے کی گفتگو کے بعد پرنچن مسلمان ہو گیا. اس کے بعد پھر 2-2.5 گھنٹے کی گفتگو جب وہ مسلمان ہو گیا تو عبدالرحمان نے فوراً سجدہ کیا کہ یا اللہ اب مجھے امید ہے کہ یہ اذان اب ختم نہیں ہو, کیونکہ بادشاہ مسلمان ہو. نوجوان لڑکے بات ذہن میں رکھیں, دنیا بھر میں یہ پروپیگنڈا ہوتا رہتا ہے کیا اسلام تلوار سے پھیلا. علماء نے ہزاروں کتابیں اس پر لکھی ہیں. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا, اسلام اپنی صداقت سے پھیلا, اپنے اخلاق سے پھیلا. ابو بکر صدیق پر تلوار کس نے چلائی؟ عمر فاروق پر تلوار کس نے چلائی؟ مدینے والوں پر تلوار کس نے چلائی تو مسلمان ہو جاؤ؟ وہ تو وہیں سے آئے تھے. اور ہم کشمیری کہتے ہیں کہ ایک مسافر انسان عبدالرحمان بلبل داعی دین بن کر آتا ہے تو وہ کیا تلوار چلاتا ہے یہاں کے بادشاہ پر؟ وہ تو دعوت اس نے پیش کی, دعوت نے اسلام قبول کی. اس کا دوسرا داعی اسلام حضرت میر سید علی حمدانی شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ, وہ کون سی تلوار لے کر آئے تھے؟ اس نے آ کر یہاں کے عوام کی, یہاں کے عام ہندوؤں کے اسلام پیش کیا, کھٹاکھٹ لوگ مسلمان ہو گئے. تو دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہو گئے. کون سی تلوار چلائی تھی؟ تو ہم کشمیریوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے اسلام تلوار سے نہیں, اسلام صداقت سے پھیلا. اور جو اسلام تلوار سے پھیلے گا وہ اسلام ہے ہی نہیں. اگر ہم نے کسی کو تلوار کی نوک پر کہا بم سے مسلمان تین بوڑھ کر لو, زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے بعد اسلام سے پوچھیں گے یہ مسلمان ہے کہنا ہے یہ مسلمان نہیں ہے, کیوں کہ اس کے دل میں اسلام ہے ہی نہیں. وہ تو منافق ہے. یہ حضور کے زمانے میں منافق ہوا کرتے تھے, زبان سے پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ, اندر ہے ہی نہیں. تو اسی طرح سے اگر تلوار کے بل پر ہم کسی کو مسلمان بنائیں گے, خود اسلام کہے گا یہ مسلمان ہے ہی نہیں. تو اسلام تلوار سے نہیں پھیلتا. اصل میں دنیا کی قوموں کو درد سر یہ ہے کہ اسلام اپنی صداقت سے جب پھیلتا ہے اس کو روکیں کیسے؟ تو میں جبرن کہتے ہیں صاحب اسلام تلوار سے پھیلتا ہے, اسلام نے جرم کیا ہے. مسلمان جو ہے جبرن لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں. یا کشمیر میں ایک آدمی بھی نہیں ایسا نہیں ہے جس کو جبرن لوگوں کو مسلمان بنایا. جب مغلوں کی 400 سال تک حکومت چلی ہے, ایک ہندو بھی ایسا نہیں جس کو جبرن کسی نے مسلمان بنایا. اس سے پہلے 400 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے یہاں بر صغیر میں, کسی نے جبرن کسی کو اسلام قبول نہیں کرا. اور جب محمد ابن قاسم اسلام لے کر داخل ہوا تھا سندھ میں, اور جب اسلام پھیل گیا وہاں, اور اس کے بعد پھر وہ آگے جب چلا ہے ملتان تک, ملتان سے واپس جا رہا تھا تو کراچی کے شہر میں, اس کا نام تھا ٹھٹ, اس ٹھٹ شہر کے اندر اس نے دیکھا چوراہے پر بت لگا ہوا ہے. تو میں نے یہ کیا بت؟ تو جناب یہاں شو محمد ابن قاسم. محمد ابن قاسم یہ کون سا بت ہے نیا جو کس سے دیوی بنائے ہوتے لوگ؟ تو یہ محمد ابن قاسم ہے. اور محمد ابن قاسم تو میں ہوں. جناب آپ کی دیوی ہے. کیوں؟ کہنے لگا آپ انسان نہیں, آپ تو پویتر خدا ہو, آپ تو دیوتا ہو. کہنے لگا میں انسان ہوں, میں ان بتوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں, تم نے میرا بت بنایا. کہنے لگا ان بتوں میں کچھ نہیں تھا, آپ میں بہت کچھ ہے. تو محمد ابن قاسم کو لوگوں نے بت بنایا. کیوں بنایا؟ اس لیے کہ اس نے جب دکھایا لوگوں کو رحم, اسلام کی سچائی, اسلام کا عدل, اور وہاں غریبوں پر جب رحم اس نے کیا ہے, ان غریبوں نے کہا اس کی ہم پوجا پاٹ کریں گے, یہ دیوتا ہے یہ انسان نہیں ہے. تو محمد ابن قاسم کو لوگوں نے, وہ کہاں تلوار چلاتے تھے؟ اسلام غرض ہے کہ اسلام داخل ہوا کشمیر میں, کوئی تلوار نہیں چلی. عبدالرحمان بلبل کے ہاتھ پر صدر الدین مسلمان بنا, اور وہ صدر الدین پہلا مسلمان بادشاہ, پہلا یہاں کا باقاعدہ مسلمان. کچھ عرصے کے بعد اس کی وفات ہو گئی, اور وفات ہونے کے بعد پھر یہاں دوبارہ ہندوؤں کی حکومت قائم ہوئی. اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی. اس کی ایک لمبی تاریخ ہے, وہ تاریخ مجھے نہیں سنانی ہے. اس کے بعد پھر جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی, لیکن ان مسلمانوں کے پاس دین پھیلانے کا نہ جذبہ تھا, دین کی دعوت دینے کا کوئی جذبہ نہیں. کہ حکومت ہماری ہے, اکثریت اس ایمان سے محروم لوگوں کی ہے, حکمران جو ہے وہ دین سے دور تھے, زبان سے کہتے تھے مسلمان ہیں, زندگی میں ان کو دین نہیں تھا, نمازیں نہیں, روزہ نہیں, حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. کیا ہے صاحب؟ ہم مسلمان. نماز کرنے کا اذان بھی نہیں سے نماز کرتے,
یہ حرام کام ہے، ہم نے سنا ہی نہیں یہ حرام کام ہے۔ چنانچہ یہاں کے ان مسلمانوں کی جو اقلیت میں تھے اور اکثریت غیر مسلموں کی تھی، حکمران مسلمان تھے، ان کی زندگی ٹھیک اسی طرح سے گزر رہی تھی جس طرح سے ایمان سے محروم لوگوں کی زندگی گزرتی تھی، یہاں تک کہ بادشاہ کے نکاح میں 2 سگی بہنیں ہیں، حالانکہ وہ حرام ہیں۔ تو اب حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہی تشریف لائے تو بادشاہ سلامت کو فکر ہو گیا کہ انہیں اس میں حکومت چھوڑ، یہ میری حکومت نہیں کھانا چاہیے۔ اس نے پہلے دیکھا یہ کون آیا، یہ آیا کیوں ہے، اس کو میری حکومت تو نہیں چھیننی۔ حکمرانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ رہتا ہے۔ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ یہ دین بن کر آئے تھے جہاں اسلام پھیلنا چاہیے۔ سب سے پہلے بادشاہ سے ملاقات، اور بادشاہ سے ملاقات نے کہا ہم یہاں اسلام پھیلانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تم ٹھیک مسلمان بنو۔ کہنے لگا بھائی ٹھیک، تو تمہارے گھر میں 2 سگی بہنیں، یہ جرم ہے۔ کہنے لگا میں چناز نبوز دوں تھی، تو ایک بہن کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد سب سے پہلے اس بادشاہ پر محنت کی جس کا نام تھا قطب الدین، وہ ذرا ٹھیک مسلمان ہوا۔ اس کے بعد شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے پورے کشمیر کے دورے کیے، کوئی جگہ نہیں چھوڑی، اور جہاں جہاں وہ پہنچتے تھے وہاں دھڑا دھڑ لوگ جمع ہو جاتے تھے، ان کی بات سنتے تھے، ان کی بات سننے کے بعد اسلام قبول کرتے تھے۔ اور اس طرح سے ایک دورہ انہوں نے کیا، پھر یہاں سے واپس چلے گئے، پھر 700 سادات کو لے کر کے وہاں سے آئے اور ان کو بٹھایا یہاں ایک ایک گاؤں میں، ایک ایک علاقے میں کہ یہاں اسلام پہنچ چکا ہے، مگر یہ اسلام یہاں رچا بسا نہیں ہے، یہ اب ان کو طویل عرصے تک اسلام سکھانا ہے، اسلام پر جمانا ہے، اسلام کی حقانیت ان کے دل میں اتارنی ہے۔ ایسا نہ ہو یہ کچے مسلمان رہیں گے، آگے چل کر اسلام کو دھوکہ دے جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر وہ سلسلہ 700 سادات یہاں آئے ہیں، اور ہر علاقے میں وہ سیدوں کو بٹھایا انہوں نے۔ وہ حضرت ہمارے 20 بچے ہیں، کہتے یہی شادی کرو۔ کہتے حضرت یہاں کی زبان نہیں جانتے، کہتے زبان سیکھو۔ حضرت یہاں کا موسم بڑا مشکل ہے، کہا برداشت کرو۔ کہا حضرت ہم کو بڑی مشکلات ہیں کھانے پینے کے، کہا جو لوگ کھاتے ہیں وہ تم کھاؤ۔ ان میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا، وہ کہتا حضرت یہ تو گھاس کھانے والے ہیں، ایشن دانا گھاس کھانے والا ان ہاک کھوا، اس کا کیا مطلب ہاک کا مطلب گھاس ہے۔ حضرت فرمایا تم بھی یہی گھاس کھاؤ۔ ہاک ایسے کشمیری کے لیے نعمت ہے، جتنی یہاں کے مزاج کے مطابق یہاں کا ہاک ہے، اور کوئی غذا اتنی مزاج کے مطابق نہیں۔ 2-3 دن تک واضح لگاتار کھاتے رہو، اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہ ہاک ایسا ہے جو سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی، اس لیے کشمیری کہتے ہیں پکن ہاک بھر کے سانس، باقی ایسا کہیں مت ایسا ٹھیک۔ ان بات کے باہر کیا لوگوں نے کہا حضرت یہ گھاس کہاں ہم کھائیں گے، سیدھی بات ہے، جو نے کبھی زندگی میں کھایا نہیں ہوگا ان کو کہاں کھایا جائے گا۔ پنجاب کے لوگ دال روٹی کھاتے ہیں، کشمیریوں کو اگر 2-3 ٹائم دال روٹی دیں گے وہ کہیں گے ہم ایسے بیمار ہوئی کیا دال چھوڑ، وہ دال بٹ سے نہ بنا۔ تو غرض ہے کہ ہر علاقے کے لیے مزاج بنا ہوا ہے۔ وہ باہر کے ان بزرگوں کو یہ ہاتھ بڑا مشکل تھا، لیکن دین یہاں پختہ ہو جانا چاہیے، اس غرض کے لیے انہوں نے کہا ہم برداشت کریں گے مگر رہیں گے۔ اس طرح سے یہ اسلام کی دولت یہاں پہنچی، اور اس کے بعد پھر یہاں بڑے بڑے مدرسے قائم ہوئے، عظیم الشان علماء پیدا ہو گئے، ایسے علماء بھی پیدا ہوئے پوری دنیا میں ایسا عالم کوئی نہیں، ایسا بھی ہوا۔ تاکہ میں نے اچھی طرح سے کتابیں پڑھا کیا ایک زمانے میں جب یہاں بادشاہ تھا سلطان زین العابدین بادشاہ، اس نے کہا ہمارے علاقے اس ملک میں کس کس چیز کی ضرورت ہے، تو کین مولوی گئے بچارتن دپن حضرت ایسا اس قرآن سمجھو، مگر سمجھانا وہ چون کہیں اصل پیٹر کیا ایسا سمجھانا دپن ہے آپ کے ساتھ میں کہاں گرامر جاننے وول، گرامر جاننے وول چھوئی لیے دپن آپ ٹھیک کل چھوڑ سو گرامر جاننے وول کہاں سے لانا ہے وہ گرامر جاننے والا، کہ لگا حضرت ایسا بولنا کا فلانی ملک اس مشکستان سارے کو زیادہ گرامر جاننے وول، دپن ٹھیک ہے علم چکان بھیجا کسی انسان کو، وہاں سے گرامر کا ماہر وہاں سے کشمیر آیا، یہاں جو ہی چلا کلام آ گیا وہ بھاگ گیا واپس، کہا یہاں نہیں رہ سکتے۔ شاہ نے کہا اس نے سلطان زین العابدین بادشاہ نے کہا تیل کیا کرو گے، تیل سوزن کا ذہین کوشریت بیٹھو، کشمیری ذہین قوم ہے اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے ذہانت بہت عطا کی ہے بہت۔ چنانچہ یہاں سے ایک آدمی بھیجا گیا، اس کا نام تو عبد الکبیر، بھیجا اس کو روم، اور روم جا کر کے اس نے عربی گرامر صرف نحو علم الصرف علم النحو علم الاشتقاق علم تصریف الصرف علم طرز الشعر علم مادۃ الشعر علم البلاغت علم المعانی علم البیان، تقریباً 10 علم جو گرامر سے ریلیٹڈ ہیں وہ سارے 10 علم پڑھے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے جب آیا تو پوری دنیا کا سب سے بڑا گرامر جاننے والا تھا ملا کبیر رومی، وہ یہاں نوشہرہ میں نیچے دفن ہے۔ ایسے ایسے انسان یہاں کشمیر میں پیدا ہوا۔ حضرت شیخ یعقوب سلفی رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں کشمیر کا فرد تھا، یہاں سے وہ پڑھنے کے لیے حدیث پڑھنے کے لیے یہاں سے گئے پہلے چائنا،
چائنا سے گئے پھر افغانستان سے پہنچے پھر بخارا جہاں کے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، پھر ہزارہ، پھر بخارا، اور پھر سمرقند، تاشقند، نیشاپور، ماوراءالنہر، اور وہاں سے گزر کر پھر کوفہ، پھر بصرہ، پھر اس کے بعد ملک شام پہنچے، پھر مصر پہنچے، وہاں سے پھر مکہ مکرمہ میں اس زمانے کا سب سے بڑا محدث علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، ان سے حدیث پڑھی، اور جب واپس آیا ہے تو بر صغیر کا سب سے بڑا محدث شیخ یعقوب صاحب، اس زمانے انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، جہاں بر صغیر میں تھی ہی نہیں کوئی شرح، بالکل ڈھاکہ سے لے کر کے کابل تک کوئی بخاری شریف کی شرح اس وقت تک نہیں تھی، سب سے پہلی شرح اس کشمیر میں بیٹھ کر لکھی ہے حضرت شیخ یعقوب صرفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد چونکہ کوئی ایسا آدمی تیار نہیں ہو سکا جو اس شرح کو ٹھیک طرح سے چیک کرتا اور پھر چھاپنے کا انتظام کرتا، اس میں یہاں کی مسجدوں میں گھوڑے باندھے گئے تاکہ جامع مسجد کے اندر گھوڑے باندھے جاتے تھے، بہت اور بھی گزرا ہے میرے بزرگ اور دوستوں، مختلف راستوں سے گزر کر کے یہ اسلام کی دولت ہم تک پہنچی ہے۔ اب ہم اس اسلام کی دولت کے ہم لوگ وارث ہیں، اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم پوت بنیں گے یا کپوت بنیں گے۔ انسان جب مرتا ہے تو اس کا بیٹا یا ہوتا ہے پوت یا ہوتا ہے سپوت، نہ ہوتا ہے کپوت۔ سپوت کے معنی ابا نے جو کیا اس کو محفوظ رکھیں گے اور آگے چلائیں گے اور بڑھائیں گے، اور پوت ہوتا ہے جو کچھ بھی نہیں کرے گا، نہ نقصان کرے گا تو نہ بڑھائے گا، اور کپوت ہوتا ہے جو سب کو برباد کرے گا۔ میرے بزرگوں دوستوں، ہم میں سے کوئی جوان ہے تو کوئی افسر ہے تو کوئی عالم اور مولوی امام ہے، تب ہم تمام طبقے جس چیز کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، ہم سب کے سب اپنی پچھلی اس پوری قوم کے وارث ہیں، اور ہمارے ہاتھوں میں جب یہ اسلام ہے، ہم لوگ کبھی ایک دفعہ میں نے کوشش کی تھی یہ معلوم کرنے کی کہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کو جو اوراد شریف یہاں شروع کرائی تھی، اس اوراد شریف میں جو دعائیں انہوں نے شامل کی وہ کہاں سے لائی؟ تو دیکھیں گے سب کون سی دعا حدیث سے لائی، حدیث میں کہاں یہ دعا ہے، اور قرآن سے کون سی دعائیں اس میں شامل کی ہیں۔ یہ سارا جو لمبا چوڑا وظیفہ انہوں نے کھڑا کیا ہے، اس میں کون سی دعا کہاں سے لی ہے؟ مثلا اس میں آیت الکرسی ہے، وہ قرآن کی آیت ہے، اس میں تصویر فاطمہ بھی ہے، وہ بھی حدیث میں ہے، یا اس میں مثلا اسماء الحسنی ہے، وہ حدیث میں موجود ہیں۔ غرض ہے کہ ساری دعائیں ڈھونڈتے ملتی گئی، یہ فلاں جگہ دعا، یہ دعا فلاں جگہ ہے، یہ دعائیں ساری ملتی گئی، لیکن کچھ دعاؤں کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلنے لگا یہ دعا کہاں سے لائی انہوں نے۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا کیا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں مرحبا بالصباح الجدید وبالیوم السعید وبالیوم لک للکاتبین الشاہدین، یہ دعا کہیں نظر نہیں ہے، یہ کہاں سے لائی؟ میں نے تحقیق کرنے کے بعد پھر سمجھ میں آیا یہ دعا وہ نہیں، اس نے خود اپنی طرف سے یہ دعا میں جوڑی۔ کیوں جوڑی ہے دعا؟ کہتا دیکھو ان کشمیریوں کے پاس اسلام پہنچ گیا الحمدللہ، ان سے روزانہ صبح کو میں کہلواؤں گا، روزانہ صبح کو میں مسلمان ہوں، روزانہ صبح فرشتوں کو گواہ بنا کر کے وہ اسی اسلام پر میں قائم رکھوں گا، روزانہ ان سے اقرار کراتے رہنا ہے، روزانہ تجدید عہد کرانی ہے، روزانہ یہ قسمیں کھاتے رہیں گے اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کے کہتے رہیں گے۔ اور تصور کیا رکھا ہے؟ حدیث میں موجود ہے کہ جس وقت صبح وقت ہوتی ہے تو رات کے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں، دن کے فرشتے آتے ہیں وہ نامہ اعمال لکھنے کے لیے۔ تو اب کیا تصور یہ دے رہے ہیں، صبح کا وقت ہے، رات کے فرشتے واپس جانے والے ہیں، دن کے فرشتے آنے والے ہیں، اور دن کے فرشتے آ کر کے وہ نامہ اعمال لکھیں گے۔ تو کہتے ہیں کہو ان کو السلام علیکم حضرت محتشم، ہم مبارک کرتے ہیں ان فرشتوں کو جو صبح آنے والے ہیں۔ وبالیوم السعید، نیا دن شروع ہو گیا۔ کہتا ہے اولاً اختبا فی صحیفنا اولاً بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ رہے بنا من فرشتن کیا حضرت کھول دو نام اعمال، اس نے دو ہاتھ لیکن چو سو کھولتے ہوئے گیندہ کھولو اور اس میں لکھو اولاً میری طرف سے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وشہدا آپ دونوں گواہ رہو بیانا نشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ ہم گواہی دیں گے ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں۔ اور پھر سارا اسلام کا تعارف، رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ورسولا، یہ حدیث سے لفظ ہے، بخاری میں حدیث الفاظ یہ ہیں، وبالقرآن اماما وبالکعبۃ قبلۃ وبالصلاۃ فریضۃ وبالمؤمنین اخوانا وبالصدیق وبالفاروق وبالذوالنورین وبالمرتضی، یہ اسی ترتیب کے ساتھ ان چار صحابہ کو ہم اپنا امام مانتے ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ۔ کیونکہ ایک جماعت ایسی بھی تھی کہ جو اس ترتیب کو نہیں مانتی، وہ کہتے نہیں تین جو پہلے والے ہیں وہ غلط ہیں، آخری والے ایک کو ہم مانتے ہیں، تو ترتیب یہ رکھی۔ اس کا کہا علی هذه الشهادة نحیا، اسی دین پر ہم قائم رہیں گے، وعلیہا نموت، اور اسی پر ہماری وفات ہوگی۔ روزانہ صبح کو یہ کہتے رہو۔ میرے بھائی اب یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا، اسلام کی دولت ہم تک پہنچی۔ اس وقت بھی دنیا میں بے شمار ملک وہ ہیں جہاں یہ اسلام کی دولت ابھی نہیں پہنچی، اور اگر پہنچی ہے تو انہیں قبول نہیں کی، مثلا جاپان، مثلا چائنا کے بہت سارے علاقے، مثلا کوریا کے علاقے،
مثلا سنگاپور کے کچھ علاقے اسلام وہاں پہنچا ہی نہیں, اور اگر پہنچا ہے تو انہیں قبول نہیں کیا. آج تک ابتدا سے لے کر آج تک وہ ابھی اسلام کی دولت سے محروم ہیں, اور اللہ نے ہم کو اسلام کی دولت عطا فرمائی. اس لیے اب ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا ہے کہ میں اس اسلام پر رہوں گا یا نہیں. میرے بھائیوں, یہ سوال اس لیے اس وقت ہمارے سامنے بہت اہم ہے کہ یہاں کشمیر میں بہت تیزی کے ساتھ لوگ مرتد ہو رہے ہیں, جس کی تفصیلات عام آدمی کو پتہ نہیں ہے, اور بالکل گاؤں اور شہروں کا بہت برا ہے. مطلب جب اسی ملک کشمیر کے لوگ, میں یہیں شری نگر میں تھا, میزورم سے مجھے لڑکوں نے فون کیا اور وہاں سے کہتے ہیں جناب ہم 5 لڑکے یہاں تھے, 3 عیسائی بن چکے ہیں, ہم 2 بچ گئے. کیا بات ہو گئی؟ کیا لگا جی سمجھ میں نہیں آتا ان کو کیا بات ہو گئی ہے. تو وہ آج ہی مجھے ایک آدمی ملا, کیا لگا جی ہمارے فلاں دور دراز گاؤں کے علاقوں میں جموں سے کوئی عیسائی آتا ہے اور وہاں لڑکوں کے فون نمبر لیتا ہے, جن لڑکوں کو دین سے کوئی تعلق نہیں, جو دین سے دور, جو مسجدوں میں نہیں آتے ہیں, جن کے کانوں میں بالیاں ہیں, جن کی بہت بری حالت ہے, ان لڑکوں کے فون نمبر لیتا ہے. پھر باہر سے کہیں سے ان لڑکوں کے پاس فون آتا ہے, کہنے لگا آپ کے پاس آپ کے لیے کتابیں بھی رکھی ہیں, آپ کے لیے ہم کرایہ کا بھی انتظام کریں گے, آپ کا فیوچر اچھے سے اچھا بنائیں گے, آپ فوراً یہاں آ جاؤ. اور لڑکے پہنچ رہے ہیں وہاں, اور وہاں جا کر کے کچھ لوگ پھنس جاتے ہیں, کچھ لوگ بچ کر کے نکل آتے ہیں. ہم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کو 22 سال ہو گئے یہاں کشمیر میں کام کرتے ہوئے عیسائیت کا کام کر رہا ہے, اور اس نے اپنا حلیہ بھی چینج کر دیا. زبان یہاں کی گجروں کی سیکھی ہے, اس نے گجروں میں کام کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ گجروں کو مرتد بنانا ہے. حلیہ بھی اس کا گجروں جیسا ہے, زبان بھی گجروں کی سیکھی ہے. اللہ اکبر. ہم اگر دین پڑھنے کے لیے جانے, والدین نہیں پڑھنے نہیں دیتے, اور دین کا کام کرنے لگیں گے تو گھر والے کہتے ہیں وہ سچے خدے و دین آپس. اور وہاں انگریزوں کا حال یہ ہے کہ کیلیفورنیا سے چل کر کے, اور بچپن اس نے سوئٹزرلینڈ میں گزارا ہے, اور یہاں کشمیر میں پہنچا 22 سال سے وہ گجروں کے اندر زندگی گزارا ہے. زندگی بھی انہی جیسی ہے, شکل و صورت انہی جیسی ہے. گجروں کے گھروں میں رہنا, اگر یہاں کوئی گجر ہوگا, میں توہین نہیں کرنا چاہتا, میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ کشمیری لوگ گجروں کے گھر میں رہ نہیں پائیں گے. کہ آپ گھنٹی عید من بشکتے تھے, تب کیا مشکل نہ ہے, پولیس بڑھتی نا گشت یہاں یہ جو ہے پہلگام کے اوپر علاقوں میں جا کر دیکھے, رہ نہیں پائیں گے. گجروں کے کوٹھوں میں رہنا ہمارے لیے مشکل ہے, کیونکہ ان کا مزاج, ان کا سسٹم الگ الگ زندگی گزارنے کا ہے. لیکن یہ انگریز جو سوئٹزرلینڈ کا یا کیلیفورنیا کا ہے, اور اس نے وہ گجروں کے کوٹھوں میں رہتا ہے, 22 سال سے رہ رہا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ مرتد ہو جائے, اور تیزی کے ساتھ وہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں, پیسہ بھی تقسیم ہو رہا ہے. چنانچہ وہ جب انگریز یہاں آیا تھا تو 2 ہیڈ ماسٹر, 2 ریٹائر ہیڈ ماسٹر اس کے ساتھ تھے, اور جب اسے کہا بھائی یہ تو عیسائیت کا کام کرتا, کہنے لگا جناب اس سے اچھا کوئی آدمی نہیں ہے. اور وہ 2 ہیڈ ماسٹر اس کے ساتھ راجوری سے آئے تھے. میرے بھائیوں, ہمیں فیصلہ کرنا ہے ہمیں اس اسلام پر قائم رہنا ہے یا نہیں. ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس وقت یہاں کی نوجوان نسل مسلسل اسلام سے اس طرح سے دور ہوتی جا رہی ہے کہ صاحب اسلام نے جتنی چیزیں حرام کیا یہ ہم ماننے کو تیار نہیں. اسلام نے ڈرگس کو حرام کیا, یہاں کی نوجوان نسل ڈرگ میں پھنستے ہیں. اسلام نے لڑکوں اور لڑکیوں کے غلط تعلقات کو جرم قرار دیا, یہاں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے. چاہے یہاں کے پارکوں میں, یہاں کے ہوٹلوں میں, یہاں کے کوچنگ سینٹروں میں, یہاں کے یہ کیفیٹیریاؤں میں, یہاں کے ہوٹلوں کے اندر, چھپے ہوئے کمروں کے اندر, اور یہاں یونیورسٹی کے درختوں کے نیچے جو ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں مل بیٹھ کر کرتے ہیں, وہ کہیں اسلامی تاریخ میں کہیں نہیں تھا. گویا ہم کہتے ہیں ہمیں وہ اسلام قبول نہیں ہے جو اسلام ہمیں اسے روکتا. اور میرے بھائیوں, یہ سلسلہ یہیں تک نہیں ہے, اس سے آگے صورتحال پہنچ گئی ہے کہ یہاں کشمیر ہی کے ایک آدمی نے مجھے فون پہ بتایا, کہنے لگا جی ہم کو بڑی مصیبت آ گئی. میں نے کہا کیا بات ہو گئی؟ ایسا جو تعاون کروں, کیا تعاون ہو گیا؟ کہنے لگا میں نے اپنا لڑکا اور لڑکی بھیجے تھے مدراس پڑھنے کے لیے, اور وہاں لڑکا ہندو لڑکی کے ساتھ پھنس گیا, اور لڑکی جو ہے وہ ہندو لڑکے کے ساتھ پھنس گئی. میں نے ان سے کہا تھا, میں نے لڑکے سے کہا تھا بیٹا یہ تو اسلام کے خلاف ہے. اس نے وہاں سے کہا ہم اسلام مانتے ہیں. کہ میں نے بیٹی سے کہا تھا بیٹی سے میں نے کہا بیٹا یہ تو حضور ناراض ہو جائیں گے. کہنے لگا بچہ مان نہیں حضور کو, یہ حضور کا لفظ سے بولا, مجھے کب کبھی تاریخ ہو گئی کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی اس طرح سے حضور کا نام لے. وہ تو محروم ہو چکی ہے. نوجوان, وہ تمام نوجوان جو کشمیر سے باہر کے شہروں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, ان کا ایمان بے انتہا زیادہ خطرے میں ہے. وہاں وہ ان کو ٹیکے باقاعدہ کراتے ہیں. مجھے لڑکوں نے فون کیا, کہنے لگا جی ہم یہاں کالج کے اندر ہیں, اس کالج میں کوئی ان کا ہندوؤں کا دیوالی یا وہ ہولی کا دن آ رہا تھا. کہنے لگا یہاں ساری کلاسوں میں کہتے ہیں تمام لڑکوں کو ٹیکے لگاؤ. اس سے میں سوچن کروا کننا, اگر کرو نا تو جم سے ایڈمیشن ختم کریں پریشان, اگر کرو تو وہیں اسلام بچہ سون کننا وہیں سے کو فاصل اسلام کو اس دن مشہور کیوں کرنے سے کیا کچھ مما نہیں فاصل.
تو لہٰذا سارے ٹیوک مگر زٕ لڑکہٕ چھِنہٕ مانان دپان ہے کیٛاہ سا گژھِ تہٕ أسۍ نسا مانو نہٕ یہِ ٹیوک وہ کرو أسۍ کِہیٖنۍ. اس طرح سے ان بچوں کا حال خطرے میں ہے. اس لیے میرے بھائیوں اب ہم مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہے اشاعت اسلامت پر قائم روزوں کے نام طے کر کے اٹھے انشاءاللہ اسی اسلام کا ہم قائم کریں کیونکہ اسلام حق ہے اور باقی تمام راستے باطل ہیں. اور یہ حق ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے ان انسانوں کو سمجھ میں آ رہا ہے جو انسان شوق کے ساتھ اس اسلام قبول کر رہے ہیں. اس وقت اسی شہر کے اندر اسی شہر کے اندر ایک خاتون بیٹھی ہے جو امریکہ سے آئی ہے اور وہ مسلمان ہوئی ہے اور مسلمان بن کر کے وہاں اس نے کہا یہاں میرا اسلام محفوظ نہیں ہے. وہ یہاں کشمیر میں آئی ہے کہ شاید جتنا روز میں اسلام بچے گا اور وہ یہاں اس وقت انتظار میں ہے کہ یہاں میرا کہیں نکاح ہو جائے یا مجھے کوئی جاب مل جائے. میں واپس نہیں جانا چاہتی, میں یہ رہنا چاہتی ہوں. اس کو اسلام کی ایک چیز پسند ہے, وہ وضو پوچھتی ہے, وہ تیمم پوچھتی ہے, وہ عورتوں کے پرائیویٹ مسائل پوچھتی ہے, وہ نماز سیکھ چکی ہے. اور ایک دفعہ بہت غصے کے ساتھ اس نے یہ کہا, میں 2-3 مسلمانوں کے گھروں میں گئی تھی, وہ وہاں عورتیں مجھ سے کہتی تھی سکو تھا زیور تو میں ان سے کہتی تھی مجھے قرآن سکھاؤ. کہا وہ مسلمان کے گھروں میں قرآن ہی نہیں, قرآن پڑھانے والی عورتیں نہیں مجھے مل رہی. اس کو گلے سے خوشی کے ساتھ اس نے اسلام قبول کیا. کہتے ہیں ایسی محبت میرے شوہر نے مجھے نہیں دی جیسے یہاں کا یہ مسلمان مجھے دے رہا ہے. لیکن اس وقت صورتحال یہ کہ چاروں طرف ماحول میں اسلام ہے. دفتروں میں جائیں گے وہاں اسلام خطرے میں. کیوں؟ سارا دفتر جو ہے وہ ننگے پن میں مبتلا. لڑکیاں ہوں گی تو وہ فوج لباس پہنے ہوئے, عورتیں ہوں گی تو وہ ننگے پن کے ساتھ ہوں گی, نوجوان ہوں گے تو سکن ٹائٹ پہن کر ہوں گے. دفتروں کا مزاج کیا ہے, ہر چیز کے علاوہ ہے نماز کی پابندی ہے اور نمازوں کی اجازت نہیں دیں گے. نمازوں کی اجازت نہیں دیں گے, یہاں تک افسر کہتا ہے نماز کا ڈیوٹی, سارے کے بڑی باتوں کی ڈیوٹی, وہ افسر رکاوٹیں ڈالتا ہے. اور کرپشن ہے تو کرپشن کو تو عالمی سب کو معلوم ہے. اب بیچارہ وہاں اسلام دفتر میں کہاں ہے, وہیں آپ کو ملازمت کرنی ہے. آپ سکول میں جائیں گے وہاں خطرہ ہی خطرہ ہے. وہاں نوجوان لڑکیاں آپ کے ساتھ ڈیسک میں بیٹھی ہوئی ہوں گی اور کہیں گے صاحب کوئی ایجوکیشن ختم کرو, کہ لگے نہیں یہ بیکورڈ میں ہم نہیں ہیں, ہم فارورڈ ہیں. کیا فارورڈ ہیں کہ صاحب لڑکے اور لڑکے ایک ساتھ ڈانس کریں گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ لگا فلاں جگہ کوئی کلچرل پروگرام ہو رہا ہے, مجھے وہاں جانا تھا مگر اب میں وہاں نہیں جاؤں گا. کلچرل پروگرام کیا مطلب, لڑکے اور لڑکیاں ناچیں گے. وہ ہے اس وقت کی صورتحال. اس صورتحال میں جب آپ یہ اٹھ کے یہ کہہ کر اٹھیں گے کہ ہم اس اسلام پر قائم رہیں گے, تو میرے بھائیوں یہ ارادہ بہت مبارک مگر ارادہ آسان نہیں, آگے بڑے خطرے ہیں. آگے قدم قدم پر امتحان آئے گا, آگے قدم قدم پر آپ کو جانچا جائے گا جم بھی پاؤ گے یا نہیں. یعنی یوں سمجھئے کہ چلے کلام کے اندر ہم نے ارادہ کیا کہ ہم باہر نکلیں گے اور چاہے ہمارے پاس کم کپڑے ہوں گے مگر ہم سردی نہیں لگنے دیں گے اور باہر چاروں طرف سے چلے کلام. ٹھیک اسی طرح سے ہم ارادہ کیا اور انشاءاللہ ارادہ کر کے رہیں کیا کہ ہم اپنے اللہ کو اپنا اللہ, اپنے نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو ہم نے پکڑا ہے, اللہ کا فضل ہوا ہے, اس دامن کو ہم نہیں چھوڑیں گے اور اسی دامن کے ساتھ وابستہ رہیں گے. کل قیامت میں ان پتھروں کے پیچھے ہم کو چلنا ہوگا یا اپنے نبی کے ساتھ چلنا. اللہ حدیث میں موجود ہے کہ جناب رسول اکرم قیامت کے دن کھڑے کر اپنی امتوں کو پہچانیں گے, وہ میری امت ہے, چہرے ان کے الگ ہوں گے, ان کا ہاتھ پاؤں الگ ہوں گے اور انتظار کریں گے میری امت کے لوگ آئیں گے. ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ شاہ کہیں گے آپ ان کی امت میں نہیں ہو, آپ تو یہودیوں کی امت میں ہو کیونکہ تمہیں یہودیوں کا کلچر پسند ہے, تمہیں نصرانیوں کی امت میں ہو کیونکہ نصرانیوں کی چیزیں تمہیں پسند آ رہی, تمہیں میری نبی کی چیز پسند نہیں تھی. اس لیے میرے بھائیوں جب ارادہ کرو, ارادہ کرنا ہے تو ہم آگے مشکلات بہت آئیں گی. جوانی کی زندگی ہوگی, قدم قدم پر آزمائے گا, امتحان آئے گا اور مشکلات آئیں گی. آپ خوبصورت ہوں گے, آگے سے کوئی دوسرا پارٹنر خوبصورت آئے گا, اس خوبصورتی کا تقاضا کہ تم اس کے پیچھے دوڑو, وہ تمہارے پیچھے دوڑے گا. اس وقت اپنی جوانی کو بچانا ہے. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے اپنی امت کے 2 طبقوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا, ان میں سے ایک وہ طبقہ جو عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. آج کا دور وہی ہے. اور ساتھ میں دنیا والے کیا سکھاتے ہیں, ترقی. اور ترقی نام ہے کس کا, لڑکیاں بھی سکن ٹائٹ پہنے, لڑکیاں بھی پینٹ شرٹ پہنے, لڑکیاں لڑکوں جیسے بنے, لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں جیسے بنے. اس کا نام رکھا ہے ترقی. اور دنیا والے سمجھنا ہاں جی اسی کا نام ترقی. چاہے پڑھنے میں زیرو, کیریکٹر لوز, چاہے کتنی ہی خرابیاں کیوں نہ ہو, بس لڑکے اور لڑکے ایک جیسے ہو گئے, ناچنے گانے لگ گئے اور جو ہے وہ فری سیکس میں پھنس گئے تو کہنے لگا ترقی اب تک. اس سے زیادہ فراڈ دنیا کے قوموں کے ساتھ اور کوئی نہیں ہوا ہے جو یہ فراڈ کیا گیا. کیا صاحب نام رکھا یورپین کلچر اپنانے کا نام ترقی رکھا گیا. جو یورپین کلچر, میرے بھائیوں اچھی طرح سے سنیں, یورپ کی قوموں کا حال کتوں سے زیادہ بدتر ہے. وہاں کی عورتیں فخر کے ساتھ کہتی ہیں کتا پالنا اچھا ہے بمقابلے بچے پالنے کے. وہاں کی عورتیں فخر کے ساتھ رات کو کتے کو سینے پر رکھ کر کے رات کو سوتی ہیں. کیا وہی کلچر ہمیں اپنانا ہے؟ وہاں فخر کے
صاحب بیٹا کہتا ہے کہ صاحب میں نے پچھلے سال کرسمس میں اپنی ماں کو فون کیا تھا، اس سال بھی کرسمس میں کروں گا، تب تک ماں کو فون کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں سمجھتا. کیا وہی کلچر ہمیں اپنانا ہے؟ وہاں باپ اپنی بیٹی کے ساتھ وہ تعلقات رکھتا ہے جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، اور وہ کوئی برا نہیں لگتا ہے. وہ ہاں یورپین قوموں کے پاس ایک چیپٹر بہت ہی زیادہ عمدہ ہے، وہ کیا ہے؟ ان کی سائنس، ان کی محنت، ان کی دنیا کے انسانوں کے لیے جو اس نے مادی راحتیں پیدا کرتی ہیں، وہ ان کا شاندار چیپٹر ہے. لیکن اس کے علاوہ باقی سارے چیپٹر ان کے بالکل لوز. اس سے زیادہ گندا ماحول کہیں نہیں. جہاں سڑکوں پر بدکاریاں ہوتی ہیں، جہاں پارکوں میں بدکاریاں ہوتی ہیں، جہاں لڑکے اور لڑکیوں کے آپس میں بدکاریاں ہوتی ہیں. کاش مسلمان اپنے اس اسلامی کلچر کو لے کر کے دنیا میں کر، اے دنیا والا تمہارے پاس سائنس ہے لیکن زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ تمہارے پاس نہیں ہے، وہ ہمارے پاس ہے، وہ ہمارے نبی کے ذریعے سے تمہیں ملے گا. ہم سکھائیں گے حیا کسے کہتے ہیں، ہم سکھائیں گے پاکدامنی کسے کہتے ہیں، ہم سکھائیں گے ایمانداری کسے کہتے ہیں، ہم سکھائیں گے بڑوں کا احترام کیا ہوتا ہے، ہم سکھائیں گے پڑوسی کے حقوق کیا ہوتے ہیں. یہ دنیا والوں کے پاس نہیں، یہ صرف ہمارے پاس ہے. لیکن ہم اپنے گھر میں اس اسلام کو بچانے کے لیے تیار نہیں، تو دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ اور ساتھ میں دوسرا پہلو عجیب آ رہا ہے، وہ یہ حضور کی پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے. ایک وقت آئے گا امت مسلمہ اسلام کو دھکے مارے گی اور دوسری قومیں اسلام میں تیزی کے ساتھ آئیں گے. چنانچہ 9/11 کے بعد اتنی تیزی کے ساتھ، ابھی پرسوں میں نے رپورٹ پڑھی کہ امریکہ میں پوری تاریخ میں اتنا قرآن کبھی نہیں بکا جتنا آج بک رہا ہے. وہاں تو اسلام کو مٹانے کی سازشیں چلتی ہیں، مگر وہاں سب زیادہ قرآن کیوں بک رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ شامل. ٹھیک ہے تمہیں اسلام قبول نہیں آ رہا، ہم انہی قوموں کو اسلام میں لے آئیں گے جو اسلام کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، اور تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. اس سے پہلے تاتاری قوم نے مسلمانوں کا خاتمہ شروع کر دیا تھا، اور بعد میں وہی مسلمانوں کا خاتمہ کرتے کرتے 14 لاکھ مسلمان بغداد شہر میں مار دیے تھے تاتاری قوم نے، اور بعد میں یہی تاتاری قوم مسلمان ہو گئی اور پورے عالم اسلام کے اندر اسلام کی حفاظت کی. کہیں ایسا نہ ہو وہ یورپین قومیں جو دنیا میں اسلام کو مٹانے پر تلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ شانہ انہی کو اسلام کا محافظ بنا دے گا، حالات ادھر ہی گزارا. قرآن کہتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم میرے دین پر چلنے کو تیار نہیں ہو، میں تمہیں ہٹاؤں گا، نئی قوم اسلام میں آئے گی اور وہ تم سے زیادہ اسلام پر چلنے لگی. اس لیے میرے بھائیو، ہم زندگی کی جس مرحلے میں ہیں، جوانی زندگی میں ہوں، پھر پڑھائی میں ہوں، یا جاب کر رہے ہوں، شادیاں ابھی نہ ہوئی ہوں یا شادیاں ہو چکی ہوں، جس زندگی کے مرحلے میں ہیں وہاں فوراً دیکھیں میری اس وقت کی زندگی اسلام کے مطابق ہے یا اسلام سے دور. اگر اسلام سے دور ہے تو اپنی زندگی اسلام کے مطابق ہے. پچھلے تمام جرائم سے توبہ کریں، ڈرگس میں پھنس گئے ہیں اپنے آپ کو اسے بچائیں، اور آپ کے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، کزنس میں، کلاس فیلو میں کوئی اس مصیبت میں پھنسا ہو اس کو نکالنے کی کوشش کریں. غلط تعلقات میں پھنسے ہوں تو شادیاں ہوئی تو اپنی بیویوں کے وفادار بنیں. ایسا نہ ہو شوہر جو ہے وہ غلط تعلقات میں، بیوی غلط تعلقات میں. ہم روز یہ جھگڑے سنتے ہیں، بیوی کہتے ہیں میرا شوہر جو ہے اس کے غلط تعلقات ہیں، شوہر کہتا ہے مجھے بیوی پر شک. اسی میں لڑائیاں چل رہی ہیں. گاؤں کا حال بھی ایسا ہی برا ہے، شہروں کا حال بھی ایسا ہی برا ہے. تو اسلام پر قائم رہیں، اپنی نمازوں کو قائم رکھنا ہے، اپنی ایمان کو پختہ بنانا ہے، کنفیوژن سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جتنی ویب سائٹیں ہیں ان ویب سائٹوں میں سے اکثر ویب سائٹیں صرف یہ کام کرتے کہ مسلمان کو کنفیوز کرتی ہیں. چار نوجوان لڑکے کنفیوز ہیں کیا صاحب کیا کیسے اسلام میں پردہ ہے تو اس کی وجہ سے تو ہم بیکورڈ ہو جائیں گے. کہتا بے پردگی سے کون سے فارورڈ بن گئے آپ؟ کہا صاحب پورے ملک فرانس میں 2000 عورتیں تھیں جو برقع پہنتی تھی، سارے فرانس کے اندر سر درد تھا. وہاں کی پارلیمنٹ، وہاں کا پریس، وہاں کا میڈیا سارا کہ یہ پردہ ختم ہو جانا چاہیے. نہیں، اصل میں نقطہ یہ ہے مسلمانوں کی تہذیب دنیا سے مٹ جانی چاہیے، مسلمانوں کی شکلیں دنیا سے مٹ جانی چاہیے، اسلامی کلچر ختم ہو جانا چاہیے، یورپین گندا کلچر دنیا میں آ جانا چاہیے. بس یہ ہے مہم، اور اب مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہم ان کا کلچر اپنائیں گے یا اپنے نبی کے کلچر کو اپنائیں گے. ہم کبھی کبھی سوچتے تھے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بار بار بہت کم کہتے تھے، لیکن ایک بات ہر جمعے کو کہتے تھے. فرماتے تھے لوگوں اچھی طرح سے سنو، اچھی طرح سے سنو، سب سے بہترین کلچر میرا کلچر. الا خیر الکلام کلام اللہ، ایک جملہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخیر السنن عوازمها. یہ ہر جملے کو کہتے تھے. کیوں کہتے تھے؟ آئندہ ایسا وقت آنے والا ہے ان مسلمانوں پر باطل کا کلچر حملہ آور ہوگا، اس وقت ان مسلمانوں کو بار بار یہ بات ذہن میں آنی چاہیے، یاد رکھو لائف سٹائل سب سے زیادہ بہتر میرا وہ ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میرے بھائیوں جو جس حال میں ہیں اپنے حال دائیں بائیں دیکھیں کہ اسلام کا اس وقت مجھ سے کیا مطالبہ ہے، اور جو ہم سے مطالبہ ہوگا اس مطالبے پر جمیں. کامیاب انسان وہ ہے جو خود اسلام پر قائم رہے، اور کامیاب اس سے زیادہ کامیاب انسان وہ ہے جو خود اسلام پر قائم رہے اور دوسروں کو اسلام پر کھڑا کرنے کی کوشش کرے. اور اگر نہیں تو یاد رکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میرے دین سے پھر جاؤ گے میرا کوئی نقصان نہیں، میرے دین کا کوئی نقصان نہیں، میں نئی قوم لاؤں گا جو اسلام قبول کرے. چنانچہ
جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشنگوئیاں فرمائی تھی وہ پیشنگوئی بڑی تیزی کے ساتھ پوری ہو رہی ہیں کہ صاحب حضور نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا ہاتھ میں انگارہ لینا جتنا مشکل اتنا ہی اسلام پر جمنا مشکل ہوگا. چاہے آج کے نوجوانوں کے لیے واقعی ایسا ہی مشکلات ہے. آپ نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ بے دینی دینداروں کے گھروں سے نکلے گی. چاچا باپ دیندار ہے بیٹا بے دین ہو چکا, بیٹا دیندار ہے باپ بے دین ہے. بیٹا کہتا ہے ہم کرپشن نہیں کریں گے, باپ کہتا ہے ہماری چلی نہیں گے. بیٹا کہتا ہے جناب یہ جو ہم بک ڈالتے ہیں یہ بجلی کا یہ ہم نہیں ڈالیں گے. بیٹا کہتا ہے یہ اسلام داؤ لبرکن اب روزہ دار. لڑکا کہتا ہے جی میں کیا کروں گا. بیٹا مجھ سے فون کر کے کہتا ہے کہ لگا جی میں نے ابا جان سے کہا تھا آپ یہ جو کرپشن کا پیسہ لاتے ہو یہ مت لاؤ, ہم سیدھی سادے روٹی کھائیں گے. کہنے لگا چپ زیادہ اسلام اٹھے ہوئے, اب میں کیا کروں گا, میں اس گھر میں کھاؤں یا نہ کھاؤں. اب اگر ہم اس لڑکے کو کہتے ہیں گھر میں رہو, وہ کہتا ہے مجھے حرام کھانا ہے. اگر کہتے ہیں گھر نکلو گھر سے باہر, تو جائے گا بیچارہ یہ بیٹا کہاں. اور اگر یہ نکل جائے گا تو باپ کہے گا وہ اسلام سے یہ نیچو محلی سے سوچ جس نے بیٹے کو باپ سے کاٹ دیا. وہ حالات نہیں ہیں. اس لیے میرے بھائی اللہ نے ہم کو اسلام کی دولت عطا فرمائی, ہم طے کر کے اٹھیں گے یا اس اسلام پر ہم قائم رہیں. اسلام میں جو چیزیں فرض ہیں وہ فرض ہیں, ان کو کوئی انسان معاف نہیں کر سکتا. نماز فرض ہے, جو نبی کو معاف نہیں ہوئی عام انسان کو معاف کیسے ہو سکتی. جو چیزیں اسلام نے حرام کی ہیں وہ حرام ہیں, ان کو دنیا کی کوئی قوم حلال نہیں بنا سکتی. لوگوں کو سوٹ کریں یا نہ کریں, اسلام نے زناکاری حرام کی ہے حرام, اسلام میں رشوت حرام ہے وہ حرام, اسلام میں سود حرام ہے یقیناً حرام, اسلام میں نامحرم کے ساتھ تعلقات جوڑنا حرام بالکل یقیناً حرام, اسلام میں ہمسایوں کو ستانا حرام یقیناً حرام. جو چیزیں اسلام میں حرام کی وہ حرام رہیں گی, چاہے مسلمان ان کو کریں مانیں یا نہ مانیں. ایک شخص کہتا ہے کہ ترقی, اس ترقی کے لیے اچھا سن حلال حرام ہو چکا, اچھا سن موڑ پاؤ. حضور نے فرمایا تھا, بخاری میں حدیث ہے, یہ وقت آئے گا لا یبالی المرء ما اخذ, آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہاں سے لے آ رہا ہے, امن الحلال ام من الحرام, حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے, آنا چاہیے. حدیث میں موجود. ہم اپنے آپ کو حرام سے بچائیں, اور یاد رکھیں بے شمار تجربات ہیں کہ حرام دولت سے انسان کو سکون نہیں ملتا ہے. بلڈنگ کھڑی کی مگر نیند نہیں, آرام کی ساری چیزیں جمع کی مگر سکون آیا نہیں. اور ایک صاحب مجھے ملے تھے وہاں دلی میں, ریٹائر ہو گئے تھے پولیس نوکری سے, افسر تھا پہلے, وہاں ملے پریشان حال. میں نے کہا کیا بات ہو گئی, کہنے لگا بیوی بیمار ہو گئی مگر صاف کہتا صاف سنو, اوروں سے مجھے کہہ رہا تھا اوروں کو بھی سنانا. میں نے کہا ٹھیک کیا, کہنے لگا لوگوں کو بتانا آپ کہ حرام دولت سے نفع نہیں ہوتا. میں نے بہت کمایا تھا حرام. پھر کہنے لگا بیوی بیمار ہو گئی, ٹیسٹ کرائے سورا میں فلاں جگہ, پھر وہاں سے لے کر کے دلی آئے, دلی میں سارے ہسپتالوں میں ٹیسٹ کیے, 12 لاکھ روپے خرچ ہو گئے. آخر میں ڈاکٹروں نے کہا ابھی شروع کی, وہ 12 لاکھ جو کمائے تھے وہ گئے. کہتا ہے میرا تجربہ لوگوں کو بتا دینا. اس لیے میرے بھائیو حرام حلال کا فشورو بہت قیمتی ہے, حرام کی پیسٹیز. حلال کا سار بہت قیمتی ہے حرام کے مرغن مرغوں سے. یہ حلال. آج بیماریاں اتنی زیادہ کیوں ہیں, فاقہ تو کسی کو بھی نہیں, بیماریاں ہیں بیماریاں, اللہ اکبر, کوئی شخصی خالی نہیں ہے جو بیماریوں سے ہو. آج جو تڑپتا ہے آدمی کسی انسان کو دیکھے جو کہیں گے مجھے کوئی بیماری نہیں ہے. یہاں سورا ہسپتال کے ڈاکٹر نے مجھے کہا, کہنے لگے جی بس جس انسان کو اندر پھاڑ کر دیکھتے ہیں ٹیومر ضرور نکلتا ہے, اور صاحب کینسر ضرور نکلتا ہے, چاہے پہلے سٹیج پر وہ بچاؤ. وجہ کیا ہو گئی, اس وجہ میں سے ایک وجہ ملاوٹ. وہ ملاوٹ کون کر رہا ہے, ہم مسلمان. اور دوسری وجہ حرام دولت, اور حرام دولت سے سکون نہیں آتا ہے, بیماریاں کیا. اس لیے حرام سے اپنے آپ کو بچائیں. جو بھی چیز اسلام نے حرام کی ہے, الحلال بین والحرام بین, بخاری میں حدیث موجود ہے. حلال بھی واضح ہے, حرام بھی واضح ہے. حلال کو اختیار کرو, حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور پھر اگر ہم نے اس اسلام پر اپنے آپ کو قائم رکھا تو آج کا ہمارا والد, آج کا ہمارا پریزیڈنٹ, آج کے ہمارے مسلمان ہم کو مبارکباد دے یا نہ دیں, ان کی مبارکباد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم کو مبارکباد مل رہی ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا طوبیٰ, میری طرف سے خوشخبری اور مبارک ان انسانوں کو جو اس وقت اسلام پر قائم رہیں گے جب لوگ اسلام کو دھکے دے رہے ہیں. ہم عہد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ, ہم اسلام پر قائم رہیں گے, اسی اسلام پر عمل کریں گے, اور دوسروں کو بھی اسلام کی طرف دعوت دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا اللہ آپ کے گھر میں ہیں, یا اللہ مسجد بہرحال آپ کا گھر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مسجد کو آپ نے اپنا گھر کہا ہے. یا اللہ ہم سب مسلمان جوان ہیں, یا اللہ جوان بھی ہیں,
बूढ़े भी हैं, सफ़ेद रीश वाले भी हैं, नेक भी हैं, हो सकता है हम जैसे गुनहगार भी हैं या अल्लाह, जिनका अंदर भी गंदा है बाहर भी गंदा है या अल्लाह, कुछ नौजवान पाकीज़ा जवानी वाले भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिनसे गलतियां हुई होंगी और उनके दिलों में एहसास है हमसे गलतियां हुई, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको उम्मीद होगी हमसे गलतियां होंगी मगर अल्लाह माफ़ करेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको उम्मीद भी नहीं होगी, वो अंदर अंदर से डर रहे होंगे हमारे गुनाहों को पता नहीं अल्लाह माफ़ करेंगे भी या नहीं। इस ऐसी सूरत हाल के अंदर या अल्लाह हम यहाँ जमा हैं, या अल्लाह यहाँ कोई दावत नहीं, यहाँ कोई खाना नहीं, यहाँ कोई और फंक्शन नहीं, यहाँ कोई दिलचस्पी की और कोई चीज़ नहीं, या अल्लाह तेरे घर में जमा, तेरे नबी की बात सुनने के लिए जमा और तेरा फरीज़ा अदा करने के लिए जमा। इस हमारे जमा को पसंद की नज़र से देख लीजिए, पसंद की नज़र से देख लीजिए या अल्लाह, और हम आपको अपना मुखातब जानकर, इसलिए कि आपने तो फरमाया तुम हर वक्त मेरी नज़रों में हो, आपके नबी ने फरमाया है कि अल्लाह हर वक्त अपने बंदों को देखता है, या अल्लाह हम यकीन रखते हैं आप हमें देख रहे हैं, हम आपकी नज़रों के सामने हैं, आपके सामने हाथ फैलाए हुए हैं, आपको अपना अल्लाह मानते हैं, आपके नबी को अपना नबी मानते हैं, आपके दीन को सच्चा दीन मानते हैं, कि अल्लाह आखिरत को खत मानते हैं, कुरान तेरा सच्चा है, नमाजें तेरी सच्ची हैं, या अल्लाह तूने इस्लाम की दौलत अता फरमाई, शुक्र करते हैं आपके सामने, बहुत शुक्र करते हैं, एहसान फरमाया, यकीनन एहसान फरमाया। अगर आप हम पर ये एहसान न फरमाते, न जाने कहीं पत्थरों को देखने वालों के घरों में हम पैदा होते, कहीं टीके लगाने वाले होते, कहीं पत्थरों को पूजा पाठ करने वाले होते, कहीं सांप बिच्छुओं को खुदा बनाने, कहीं जमीन को गाय को खुदा मानने वाले होते। आपने उन तमाम गंदगियों से हमको बचाया और अपने सामने इस पेशानी को झुकने वाला बनाया, आपने नबी के दामन के साथ हमको वाबस्ता किया। शुक्र अदा करते हैं आपकी बारगाह में, शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह जब आपने ये नेमत अदा फरमाई, किसी हमारी सुस्ती नाकदरी की वजह से ये नेमत हमसे छीनना ना पाए, अल्लाह ऐसा ना हो ईमान हमसे छुन चुका हो और हम धोखे में रहे, हमारे पास ईमान है अंदर से खाली हो चुके हो, जैसे आज के जवान कितने ही जवान हैं या अल्लाह जिनकी हालत अजीब, जाहिर में जवान है अंदर से ब्लड कैंसर है, या अल्लाह ऐसा ना हो कि हम जाहिर में मुसलमान लगे और अंदर से हमारे ईमान को ब्लड कैंसर हो चुका हो और वो खत्म हो चुका हो और हम खुश रहे हमारे पास इस्लाम में और क़यामत में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। या अल्लाह हम तय करते हैं इस्लाम पर जमेंगे, अपने नबी आपके नबी के साथ वाबस्ता रहेंगे, जिन बुजुर्गों के जरिए से ये इस्लाम हम तक पहुंचा उन बुजुर्गों को हमारी तरफ से बेइंतहा जज़ाए खैर अता फरमा, उनको हमारी तरफ से जज़ाए खैर अता फरमा, उनके कब्रों को नूर से मुनव्वर कर दे, उनको कब्रों को नूर से मुनव्वर कर दे। या अल्लाह इसी इस्लाम पर हमें साबित करने अता फरमा। या अल्लाह यहाँ के नौजवान बेचारे बेइंतहा खतरे में हैं, या अल्लाह ये जवानी की जिंदगी में है, या अल्लाह बेरोजगारी है, या अल्लाह टेंशन है, कंपटीशन है, बेरोजगारी है, या अल्लाह बाहर निकलते हैं तो गंदा माहौल है, वो बेचारे जवान जो पुलिस में मुलाजमतें कर रहे हैं, जो बाहर जाकर कहीं कोचिंग सेंटरों में मुलाजमतें कर रहे हैं, जो बाहर जाकर के सेलों में बैठ करके काम करते हैं, जो बाहर जाकर के अल्लाह रातों को ऐसे माहौलों के अंदर जिंदगियां गुजारते हैं जहाँ रातों रातों को उनको ड्यूटियां देनी पड़ती हैं, कॉल सेंटरों के अंदर हैं। या अल्लाह बेचारे जवानों के दीन की भी हिफाजत फरमा, उनके जवानों की भी हिफाजत फरमा, जो बेरोजगारों को हलाल रोजगार अता फरमा। या अल्लाह जवानों के रिश्ते जल्द और आसान फरमा ताकि अपनी जवानी को गंदगियों से बचा सकें। या अल्लाह जिनके घरों में बीमारियां हैं उनके सेहत और शिफा अता फरमा। लाइलाज बीमारियां इंसानों के लिए हैं, आपके लिए कोई चीज़ लाइलाज नहीं, आप कादिर मुतलक हैं। अल्लाह इलाज अता फरमा दें, लाइलाज बीमारों को इलाज अता फरमा, बेरोजगारों को हलाल रोजगार अता फरमा। जिनकी जो तमन्नाएं हैं, जिनकी जो आरज़ुएं हैं, जिनकी जो मुश्किलात हैं, सबके दिलों से आप ही वाकिफ हैं, करीम बिदात सुदूर हैं, सबके मसले हल फरमा दें। या अल्लाह जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए सारी उम्मत के लिए जो दुआएं मांगी हैं वो सारी दुआएं हम सब के हाथ में कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। नंबर 1, मुसलमानों पर लाजिम है कि वो अरबी ज़ुबान सीखें। कितनी सीखें? स्कॉलर बनना है अरबी का, ये कितना सीखना ज़रूरी है? जवाब, हर मुसलमान पर लाजिम है कि इतनी अरबी ज़ुबान सीखे जिससे वो कुरान करीम को पढ़ सके, और जो अरबी ज़ुबान में इबादतें करनी होती हैं, मसलन अज़ान, मसलन जनाजा, मसलन दुआएं, वो पढ़ सके, याद कर सके। इतनी अरबी ज़ुबान सीखना हर मुसलमान पर लाजिम है। इसके बाद और कोई ज़ुबान सीखना भी मुसलमानों पर लाजिम है? यह है सवाल। तो जवाब, दुनिया में मुसलमान जहां रहते होंगे वहां जिस ज़बान में वो अपने दीन को समझ सकेंगे उस ज़बान को सीखना वहां के मुसलमानों पर लाजिम है। इसको समझें अच्छी तरह से।
مسلمان جہاں رہتے ہوں گے وہاں کی زبان کو اس لیے سیکھنا لازم ہے کہ وہ اپنے دین پر اگر قائم رہ سکیں کہ اسی زبان کے ذریعے سے. میں اس کی مثال بتاتا ہوں. بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو بنگلہ زبان سیکھنا لازم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ بنگلہ زبان نہیں سیکھیں گے تو ان کا تو دین ہی نہیں رہے گا. عربی ان کے پاس اتنی نہیں ہے جس سے وہ سارا اپنا دین اخذ کر سکے. تو وہاں کی وہ زبان سیکھنی ہے جس میں ان کا دین موجود ہے. ٹھیک اسی طرح سے سندھ کے مسلمانوں کو سندھی زبان سیکھنا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام پر اگر قائم رہیں گے تو اسی زبان کے ذریعے سے قائم رہیں گے. یہاں کشمیر کا لڑکا پرتگال میں ہے اور وہ وہاں سے کبھی کبھی فون کرتا رہتا ہے. تو اس نے کہا جی میں پرتگال میں ہوں, میں یہاں کی لینگویج سیکھ سکتا ہوں اور میں اگر چاہوں گا تو 6 مہینے میں یہاں کی لینگویج سیکھوں گا اور اس کے بعد پھر میں پرتگالی زبان میں قرآن کا ترجمہ. تو میں نے ان سے کہا آپ کی وہاں کی زبان سیکھنا لازم ہے کیونکہ تم نے نکاح بھی وہیں کر لیا, تمہارے بچے بھی وہیں پیدا ہوں گے, تو وہاں کی زبان لازماً سیکھو تاکہ تمہارے گھر میں وہاں کا قرآن آئے, اس کا ٹرانسلیشن پڑھ سکو گے. اس بات کو ذہن میں رکھ کر اب دیکھیں بر صغیر کے ان تمام مسلمانوں کو جو اردو بولنے والے ہیں اور اردو سے ان کو اردو سیکھنا لازم ہے. اس لیے نہیں کہ اس سے آپ کو کوئی ملازمت ملے گی. ظاہر ہے اردو تو جڑیں گاڑی گا رہی, اس کو کون سی ملازمت ملے گی؟ وہ اس لیے کہ اگر اردو یہاں کے مسلمان نہیں پڑھیں گے تو ان کے ہاتھ میں دین ہی نہیں رہے گا, کیونکہ سارا دین جو ہے وہ اردو میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے بچوں کو اردو اس لیے پڑھانی ہے تاکہ ہمارا جو جتنا اردو لٹریچر ہے, اگر سے سوال کیا جائے گا بر صغیر کے مسلمانوں کے پاس حدیث کا سرمایہ سب سے زیادہ کس میں ہے کہ عربی کے بعد اردو. بر صغیر کے مسلمانوں کے پاس تفسیر کا سرمایہ کون سی لینگویج میں ہے؟ جواب ہے اردو. بر صغیر کے مسلمانوں کے پاس سیرت مبارکہ کون سی زبان میں ہے؟ اردو. بر صغیر کے مسلمانوں کے پاس فقہ اور تاریخ اسلام کون سی زبان میں ہے؟ اردو. تو جب ہم یہ کہیں گے ہم اردو اس لیے پڑھتے تھے کیونکہ اس سے ہمیں ملازمت ملتی تھی, تو آپ نے اردو ملازمت کے لیے پڑھی ہے, لیکن اب اس کے ساتھ ملازمت جڑی ہوئی نہیں ہے. ملازمت کو کاٹ دیا گیا, یہاں کے سکولوں سے بھی اس کو ختم کر دیا گیا. اب اس کے معنی یہ ہیں, یہ ٹھنڈے دل سے سنیں, ناراضگی کسی نہیں ہونی چاہیے, ٹھنڈے دل سے سنیں. 20 سال کے بعد جو ہماری یہاں کی نئی جنریشن ہے ان میں سے ایک آدمی بھی اردو نہ جانتا ہوگا. آج جو چھوٹے بچے کہتے ہیں تو ابو جی یہ کیا دیکھیں گاڑی میں 27 سوچو نقاشی بیٹھا گا مانے تو اردو بیٹھا گا. ہمارا بچہ گنتی نہ کشمیری بول پا رہا ہے نہ اردو بول پا رہا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ 27 نہ بچے 20 روپی نہ جگہ وہ بنے نہ جگہ 20 ہے. سیدھی بات. اس کا مطلب یہ ہے 20 سال کے بعد جو ہمارے یہ پرانے بزرگ بچے ہیں جو اردو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں یہ تو بہت پڑھ لکھ پائیں گے. جو ہی نسل گزر جائے گی اگلی نسل آئے گی تو فوراً یہاں کا سارا دینی لٹریچر جو اردو میں ہے وہ رخصت ہو جائے گا یا یہاں کے دریا جہلم میں پھینکنا ہوگا. اب اس کے بعد پھر کشمیری زبان تو پڑھتے ہی نہیں, ہم تو صرف بولتے ہیں اور وہ بھی اب گھروں سے اس کو رخصت کر رہے ہیں. اب تو ہم لوگ جو ہیں فخر سمجھتے ہیں اردو بولنا اور کچھ گھر والے جو ہیں وہ فخر سمجھتے ہیں انگریزی بولنا. جو کشمیری بولے گا صبح بیکورڈ. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم تو بولنے کو بھی ختم کر رہے ہیں. اچھا ادھر سے اب چلو کشمیری زبان ٹھیک ہے لیکن اس میں دینی لٹریچر سارا نہیں ہے, لے کر ترجمہ قرآن ہے, چاہے وہ میر وائز مولانا یوسف صاحب کا کیا ہوا ہے یا مولانا قاسم شاہ صاحب بخاری کا کیا ہوا ہے یا 2-3 ترجمے جو کشمیری زبان میں ہیں ترجمے, بس ایک ترجمہ قرآن ہے. باقاعدہ کوئی مفصل تفسیر کشمیری زبان میں نہیں. حدیث کی کسی بڑی کتاب کا کشمیری زبان میں ٹرانسلیشن نہیں. سیرت کی مستقل بڑی کتاب کشمیری زبان میں نہیں ہے. سیرت کی 2 یا 3 کتابیں چھپی ہوئی ہیں. ایک ایران کا مصنف تھا, اس نے سیرت کی کتاب لکھی تھی, اس کا ٹرانسلیشن یہاں ہوا ہے کچرا لگیبی کی طرف سے پروفیسر شمس الدین احمد صاحب سے, انہوں نے ترجمہ کیا ہے تو اس کو لوگ پڑھتی. تو گیا ہم بذریعہ کشمیری سیرت رسول پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ زبان ہی نہیں آتی ہے. بذریعہ کشمیری ہم فقہ کے مسائل پڑھنے کے, یہاں فقہ کے لکھتے کہ ایک کتاب ہے کوشر مسئلہ کتاب, تاج مشید محدود مسئلہ لکھی کوشر مسئلہ کتاب, تاج فران زبان بناؤ شرح محمدی, آج آنا تھا کوشر مسئلہ کتاب. جتکن 99% انسانوں چون یہ پتا کہ کوشر زبان پر سے اگلکڑ مسئلہ کتاب لکھنا کوشر مسئلہ, تاج مشید میچور مسئلہ کتاب. اب وہ ایک چھاپتا ہے کہنے لگا جناب کیا کریں گے چھاپ کے, اس کو جب خریدا ہی نہیں تو میں کیا کرتا ہوں چھاپ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کشمیری زبان کے ذریعے سے بھی دین
اب ہم انگریزی کے ذریعے سے دین سیکھ رہے ہیں، بہت اچھا، لیکن انگریزی کے ذریعے سے جو دین آپ سیکھیں گے وہ یہاں کے مسلمانوں کو کہاں، یہاں کے کتنے فیصد مسلمان ہیں جو بذریعہ انگریزی ہم سے دین سیکھیں گے؟ زیادہ زیادہ یونیورسٹی میں، کالجوں میں اور دفتروں کے اندر جو بہت محدود تعداد ہے جو انگریزی بولنے اور سمجھنے والی ہے، باقی یہاں کا عام مسلمان جب تک اس لیول پر آ جائے گا جس لیول پر پہنچ کر کے وہ انگریزی میں لکھنا بولنا اور سمجھنا آئے گا، تب تک یہاں کی تہذیب انگریزی کے لپیٹ میں آ کر کے ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہاں کشمیری مسلمانوں کو ہی نہیں، بر صغیر کے تمام مسلمانوں کو جو اردو بولیں ان کو اردو سیکھنی ہو، ہندوستان کے مسلمانوں کو اردو سیکھنی تو ان کا دین محفوظ رہ سکے گا، ورنہ دینی لٹریچر ختم ہو جائے گا، یہاں کے سارے اخبارات ختم، یہاں کے سارے دینی کتابیں بیچنے والے ختم، ہمارے جتنے عظیم مصنفین گزرے ہیں چاہے وہ کسی طبقے کے ساتھ ہو، کسی بھی مختلف فکر کے ساتھ وابستہ مصنفین ہوں، ٹھیک، ان تمام مصنفین کا زیادہ تر لٹریچر اردو زبان میں ہے، اور اردو زبان کا لٹریچر ختم ہو جائے گا کیونکہ ہمارے پاس پڑھنے والے رہے ہی۔ تو میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اردو زبان اپنے بچوں کو پڑھائیں، یہ ذریعہ بنے گا ہمارے گھروں میں اسلام کے بچنے کا، اور ساتھ میں کہ جب لٹریچر گھروں میں لائیں گے تو لٹریچر لانے کے ساتھ ساتھ بچوں کو پڑھنے کا مزاج پیدا کریں۔ ہمارے کتنے بھائیاں بڑے شوق کے ساتھ مسجدوں میں لائبریریاں رکھتے ہیں، سیرت کی کتاب بھی ہے، حدیث کی کتاب بھی ہے، تفسیر کی کتاب بھی ہے، ہفتوں مہینوں گزر جاتے ہیں کوئی اس الماری پہ ہلاتا نہیں۔ تم چاہ سمجھنا ہے ایسا ہے کتاب تو ہم سنا وہ خود بھی نہیں پڑھتا۔ تو اس وقت امت کا حال یہ ہے قرآن سامنے لگا ہوا ہوگا، کتنے فیصد مسجد میں آ کر کے قرآن پڑھتے ہیں کا 1% ہی نہیں، نہ تلاوت نہ ترجمہ نہ تفہیم نہ کچھ بھی نہیں۔ اتنا جب امت قرآن سے دور ہوتی جائے گی اس وقت اس امت کا دین خطرے میں۔ قرآن میں ہے وقال رسول، قیامت کے دن رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، میری قوم نے اتخذوا، پکڑ قرآن کو چھوڑ دیا، ان کے پاس پڑھنے کی فرصت نہیں، تلاوت کی فرصت نہیں، سمجھنے کی فرصت نہیں، تفسیر کرنے کچھ بھی۔ پڑھنے کے لیے جب آدمی اٹھتا ہے تو دیکھیں کیا کرتا ہے۔ میں صرف ایک مثال بتاتا ہوں، ایک مثال، ایک شخص تھا اس کا نام تھا ڈاکٹر حمید اللہ، یہ رہنے والا تھا حیدرآباد کی، حیدرآباد تک۔ 1947 سے پہلے یہ فرانس گئے اور وہاں انہوں نے یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری کی، اسلام کا بین الاقوامی قانون، اس پر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کی۔ پھر وہی پی ایچ ڈی کی ڈگری سے اوپر ایک اور ڈگری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈی لٹ، ایک ہے پی ایچ ڈی ایک ہے ڈی لٹ، ڈی لٹ اس سے اوپر والی ڈگری۔ تو میلبورن یونیورسٹی میں ڈاکٹر حمید اللہ نے ڈی لٹ کی ڈگری کی اسلام کے بین الاقوامی قانون ہی پر، ٹھیک۔ یہاں پھر وہ ہندوستان پاکستان تقسیم ہو گیا، اور تقسیم ہونے کے بعد پھر حیدرآباد کا مسئلہ ایسے بلج گیا جیسے کشمیر کا مسئلہ، تو وہ چونکہ حیدرآباد کے تھے اس لیے وہ حیدرآباد واپس نہیں آئے۔ بعد میں انہوں نے طے کیا کہ میں فرانس میں رہوں گا، فرانس میں رہیں گے تو فرانس زبان چاہیے، اور انہوں نے اس وقت ارادہ کیا میں فرانس لینگویج سیکھوں گا اتنی زیادہ کہ فرانسیسی لوگ میری لینگویج کو لوہا مانتے، اور پھر میں قرآن کا ترجمہ فرانس زبان میں کروں گا، ایسا ترجمہ جو اتھارٹی ہونا چاہیے اور کوئی فرانسیسی ادیب اس کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ حمید اللہ صاحب نے میلبورن میں پیرس کے اندر رہ کر فرانس لینگویج سیکھی، اتنی زیادہ سیکھی کہ فرانس لینگویج میں قرآن کا ترجمہ کیا، اور اس وقت فرانسیسی زبان میں تقریباً 50 ترجمے قرآن کے ہیں، سب سے زیادہ بہترین ترجمہ ڈاکٹر حمید اللہ کا مانا جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا میں جرمنی والوں کو اسلام سکھاؤں گا، لہذا جرمنی زبان سیکھو، تو سیکھی جرمنی۔ پھر نے سوچا 7 زبانیں اس نے اسی غرض کے لیے سیکھی، اور 7 زبانوں میں اس نے کتابیں لکھی، 7 زبانوں میں لٹریچر، 7 زبانوں میں لیکچر دیا کرتے تھے ڈاکٹر حمید اللہ، ان کی کتابیں یہ ہمیں ملتی ہیں۔ تو گویا دین کے لیے زبان سیکھی، کوئی دنیا کمانے کے لیے نہیں، اس کو تو کوئی دنیا چاہیے ہی نہیں تھی۔ کیا چاہیے نہیں تھی؟ وہ تو پیرس کے ایک کمرے میں رہے، زندگی گزاری اس شخص نے ایک کمرے میں، ساری زندگی اکیلا رہا، شادی بھی نہیں کی۔ ایک دفعہ مجھ سے کہہ رہے شادی کرنا سنت ہے، میں نے کہا امام بخاری سے پوچھنا جا کر انہوں نے کیوں نہیں شادی کی تھی، علامہ ابن تیمیہ سے جا کر پوچھنا انہوں نے کیوں نہیں شادی کی تھی، تم سے زیادہ وہ جانتے ہیں شادی کرنا سنت ہے یا فرض ہے، وہ خود فیصلہ کریں گے، آپ مت بیٹھو فیصلہ کرنے کے لیے اس سے شادی کیوں نہیں کی، آپ اپنا سوچو۔ یا بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ دوسروں کے دین کا مسئلہ پوچھیں گے دوسرے پر اٹیک کرنے کے لیے۔ تو خیر، تو حمید اللہ صاحب نے شادی میں یہ وہ جانیں گے انہوں نے کیوں نہیں شادی کی ہے، کوئی جسمانی حالات تھے، کوئی مالی پوزیشن کیا تھی، ان سے پوچھا بھی گیا۔ خیر پیرس میں ایک کمرہ، وہی ان کی لائبریری، وہی ان کا کچن، وہی ان کا باتھ روم، وہی ان کا سب کچھ تھا، اس ایک ایک کمرے میں رہتے تھے، اور ایسی کتابیں لکھی ہیں جو عالمی سطح پر پڑھی جاتی ہیں۔ وہ لیکچر دینے کے لیے میونخ یونیورسٹی میں گئے جس میں ڈاکٹر اقبال نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کی،
وہ لیکچر دینے کے لیے بہاولپور یونیورسٹی آئے اور 12 لیکچر دیے اور کتاب چھپی ہے مقدمے، اس پر نام ہی ہے خطبات بہاولپور. زبانیں سیکھی صرف دین کے لیے. فرانس میں ہی ایک صاحب تھے، اس کا نام تھا موریس. یہ کنگ فیصل کا علاج کرتا تھا، بادشاہ فیصل عرب کا. تو بلایا گیا اسے جدہ آپ کا علاج کرنے کے لیے. جدہ میں وہ ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا، 3-4 دن کے لیے اس کو انتظار سٹے کرنا تھا. جب بادشاہ بلائے گا تو جانا ہے. تو تنگ آ گیا. اب کرنا بھی کیا تھا، پریشان ہو کر کے پھر اس سے پوچھتا ہے یار میں تنگ آ گیا ہوں یہاں ہوٹل میں، کیا کروں گا. اب پتہ نہیں کب مجھے بادشاہ بلائے گا علاج کرنے کے لیے، تو میں چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں نا مسلمانوں کے پاس کوئی کتاب ہوتی ہے، کوئی کتاب قرآن، وہ کیا ہوتی ہے. ہوٹل والے نے کہا یہ ہے قرآن، دے دیا. وہ قرآن کھول کے دیکھتا ہے، وہ کیا سمجھ میں ہے، وہ عربی میں ہے. کیا لگا اس کا ٹرانسلیشن کہیں مجھے مل سکتا ہے. ڈھونڈا بہرحال تو جدہ میں فرانسیسی زبان میں ٹرانسلیشن مل گیا. ڈاکٹر حمید اللہ لے لیا موریس نے، پڑھنے لگا. کیا لگا ٹرانسلیشن سے لگتا ہے عجیب کتاب، مگر اس کتاب کو میں ٹھیک طرح سے تبھی سمجھ سکوں گا جب میں عربی خود پڑھوں. چاچی 6 مہینے میں اس نے عربی پڑھی اتنی کہ خود قرآن کو پڑھنے لگا اور سمجھنے لگا. اور اس کے بعد اس نے کتاب لکھی دا بائبل دا قرآن اینڈ دا سائنس. وہ یہاں بھی ملتی ہے، بائبل قرآن اور سائنس. اس میں دکھا دیا اس نے میں عیسائی ہوں مگر بائبل بوگس کتاب ہے، اور میں مسلمان ہوں. میں ابھی اسلام کو بولے قرآن اور سائنس دونوں ایک ہے. اور سائنس کو جب بائبل کو سائنس کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو سائنس کا ساتھ نہیں دیتا تھی، اور جب قرآن کو سائنس کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو قرآن اور سائنس دونوں ایک ساتھ چلتے. کون لکھ رہا ہے یہ؟ موریس بکائی. کہاں؟ فرانس کا رہنے والا. اور لینگویج سیکھی، دین کے لیے اس نے عربی زبان سیکھی. اور ہم اپنی زبان سے ہی ہم مسلمان ہونے کی بات. خیر میں نقطہ جو سمجھانا چاہتا تھا وہ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو جس طرح سے آپ انگریزی آج کے اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھاتے ہیں، پڑھانی پڑے گی، کیونکہ آج کے زمانے زندگی گزارنے کے لیے ان کو یہ ساری چیزیں چاہیے. تو زندگی گزارنے کے لیے ساری چیزیں چاہیے، لیکن ٹھیک اسی طرح سے دینی ضرورت کے لیے ان بچوں کو اردو پڑھائیے، تاکہ آپ کے گھر میں جو دینی کتابیں کل کو ان کو پڑھنے والا کوئی ہونا چاہیے. ورنہ اللہ اکبر، ہم نے دیکھا ہے. میں ایک دفعہ ایک گاؤں میں گیا تھا، گاؤں میں گیا تھا ادھر کریری. وہاں انہوں نے کہا تب ہے پیر خاندان میں ٹھیک تب سینس گھرس مجھ گو خانس مجھ کہتا کتاب تمہیں دیتا نظر تم چھا کیا میں چھ بکس. ادھر گائے بندی ہوئی تھی اور ادھر سے پرانا الماری تھی، اس میں بوری تھی اور نکالی وہ بوری. پرانے یہاں کے علماء اور بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں، حدیث کی کتاب، فقہ کی کتاب، علم طب کی کتاب، اور وہ بوریوں میں بھری ہوئی. کاغذ یہاں سری نگر کا بنا ہوا، یہی آپ کے کاغذ گری محلہ کا، وہ یہاں کا کاغذ بنا ہوا، یہی وہ روشنائی بناتے تھے. اور ایسی روشنائی بناتے تھے وہ مٹی بھی نہیں تھی، اور کاغذ ایسا بناتے تھے کہ اس میں کیڑا بھی نہیں لگتا تھا. تم ایکشن سم کی وہیں کیا وہ عربی میں تھے، فارسی میں تھی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھروں کی دینی لٹریچر کا بھی وہی حال ہے. اس لیے میں نقطہ سمجھانا چاہتا تھا میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو اردو، جب تک سارا ہمارا دین انگریزی میں منتقل ہو جائے گا تب تک ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. اردو مسلمانوں کی زبان، مسلمان اس کو اسلام بنا کر کے چلایا. ہماری تاریخ تو وہ ہے کہ یہاں کشمیری زبان اصل میں سنسکرت، اور جب اسلام یہاں داخل ہو گیا اس کشمیری زبان کی ایسی اوور ہالنگ کر دی گئی کہ یہ بالکل اسلام کے قریب آ گئی زبان. اور کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں جب حدیث کے لفظ کشمیری زبان میں ملتے ہیں. حدیث کے لفظ میں مثال بتاتا ہوں، بخاری میں لفظ موجود ہے لفظ ماہ، کوشے پیسے بناتا بولے اے ماہ کا، یہ ماہ جو ہے یہ وہی لفظ ہے جو بخاری شریف میں ہے. حدیث میں وہاں موجود. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ازواج مطہرات نے کہا حضرت یہ ایسا کریں حضور فتح ماہ، یہ لفظ ماہ وہاں حدیث میں ہے، یا کشمیری بولتے ہیں ماہ. حیران میرا اللہ، کشمیری کہتے ہیں عذاب کو، عذاب تو قرآن کا لفظ. اب قیامت گئے، قیامت قرآن کا لفظ ہے. نار حضر لوگ، ایک دفعہ مجھے ایک آدمی مل گیا کہنے لگے ہے نار گو میں پیور پرشن کو زون میں بنائے کے کر سکتے نار دار لفظ، نار قرآن کا لفظ ہے، ایسا چوز زون کرو گا. کیا بنائے میں کچھ صحیح بنا. اسلام آنے کے بعد یہ زبان جو ہے اس کو رکھو، وہ پرانی وہ ہندوؤں کی زبان اس کو کیا کرنا ہے آپ کو، وہ پرانی وہ کشمیریت واپس نہیں، اسلام کی چیز لاؤ. تو ہماری یہ زبان جو ہے اس کو مسلمانوں نے ایسا بنایا کہ اسلام والی زبان بن گئی. اس میں اکثر زبان الفاظ تب کوشش پیش کریں، کوشش یہ تو فارسی زبان ہے ٹھیک. عذاب از کرو عذاب، بعض دفعہ تو ایسا خالص عربی لفظ استعمال کرتے ہیں کشمیری تو کہتے ہیں تنفریات، کہنا نہ کہا تنفریات، یہ آپ کو قرآن میں لفظ ہے ابا واستکبر، ابا بنی انکار، وہی ابا یا ہو گیا ہے. اصل میں عربی میں ہوتا ہے الف، کشمیری میں اگر وہ یہ بن جاتا ہے
عربی میں ہے ازار، کشمیری بن گیا یزار، وہ الف یا سے بدلتا ہے. اسی طرح عربی میں ہے ابا، ہماری ان کا کشمیری میں وہ یبا بن گیا، یبا کے بجائے یبا گیا. یہ جو یہاں یہ چلاتے ہیں، ناؤ چلاتے ہیں، وہ جو لکڑی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خشب. خشب تو عربی زبان میں تو لکڑی کو کہتے ہیں. تو ہمارے بزرگوں نے اس یہاں کی اس پرانی سنسکرت کو اور حالیں کر کے اس کو مسلمان بنا، زبان بنایا. ہاں اس لیے اور اردو زبان کو پڑھیں سیکھیں، اس لیے نہیں کہ ہمیں اس سے کوئی جاب ملے گا، جاب ملنے والا نہیں. وہ تو اس کو تو نکال رہے ہیں یہاں کے دھکے دے دے کر کے نکال رہے ہیں. اب تو 2-3 کہیں ڈپارٹمنٹ میں بچی ہے اور تم سیکھیں بچے میں تم عرضی نویس تم چلا کرتے ہو تو اردو سنیں سمجھیے گا تم کہیں نیچے رہتا تھے. حالانکہ اس لیے میں جو سمجھا رہا تھا وہ یہ صرف یہاں کے لیے نہیں، مسلمان تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے باقاعدہ علماء نے فتویٰ جاری کیا. ہر جگہ کے مسلمان اس زبان کو زبان سیکھے جس زبان میں وہاں دینی لٹریچر ہے، تو اس کے بعد پھر ان کا دین وہاں بچے گا. مغربی بنگال کے لوگوں کو بنگلہ زبان سیکھنا لازم ہے کیونکہ ان کا سارا دینی لٹریچر بنگلہ زبان میں ہے. تمل ناڈو کے مسلمانوں کو تامل سیکھنا ضروری ہے کیونکہ ان کا دینی لٹریچر تامل زبان میں ہے. سندھ کے مسلمانوں کو سندھی زبان سیکھنا ضروری ہے کیونکہ ان کا دینی لٹریچر سندھی زبان میں ہے. اور اسی طرح پنجاب کے اور یہاں ہندوستان کے اس لکھنؤ سے لے کر ادھر کے مسلمانوں کو اردو سیکھنا ضروری ہے کیونکہ ان کا دینی لٹریچر اردو زبان میں ہے. یہی ہمارا کاش یہ بات سمجھ میں آ جائے. اس کے فائدے اس سے زیادہ ڈیٹیل نہیں کر سکتے ہیں. یہاں میرے بھائیوں نے کچھ سوالات لکھے ہیں. ایک سوال اس میں نے پڑھا، یہ لکھتے ہیں لڑکیوں کا گاڑی چلانا جائز ہے ناجائز؟ تو میرے بھائیوں جائز و ناجائز کا فیصلے بعد میں. پہلے سوال یہ ہے کہ گاڑی چلانے کا مقصد کیا ہے. اسلامی فقہ میں ایک اصول ہے، وہ کیا ہے؟ الامور بمقاصدها. اس کو میں سمجھاتا ہوں پہلے مثال میں. ایک انسان جو ہے وہ دکاندار کے پاس گیا تو بولے مسجد گاگر دوا یا دکاندار کو تو ہے کورکس بوتل میں ایسی ہے سننا ہے مسجد کورکس کیوں خرید رہا ہے، یہ گاگر دوا کیوں خرید رہا ہے؟ ایک انسان اس کو گھر میں ٹینشن ہے، ٹھیک، تو بولے اگر گھر کو بیٹھ ٹینشن تو کیا جو اس نے گاگر دوا خریدا کھانے کے لیے. دوسرے نے چوہے مار دوائی خریدی ہے کیونکہ گھر میں چوہے زیادہ ہو گئے. دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں، ایک کے لیے خریدنا جائز ہے، ایک کے لیے خریدنا حرام. مقصد دونوں کا الگ الگ چیز ہے. ایک آدمی کی چھاتی خراب ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا یہ دوائی کون سی ہے؟ سب کورکس. دوسرے نے کہا بس ٹینشن بس بوز میں کورکس چانسر سے دونوں اصل دن روپے. اس نے بھی کورس کی بوتل خریدی، اس نے بھی کورس کی بوتل خریدی. اس نے کورس کی بوتل خریدی کیونکہ چھاتی خراب ہے، اس نے کورس کی بوتل خریدی کیونکہ ایٹ اے ٹائم ساری بوتل پیے گا اور شاید مست ہو جائے گا 2 دن کے لیے، ٹھیک. تو اس کا کورس کا بوتل خریدنا حرام ہے کیونکہ یہ کورس نے یہ شراب خرید رہا ہے، اور اس کا کورس کا بوتل خریدنا جائز ہے کیونکہ وہ کورس نے وہ دوائی ہے اس کی، وہ اس کو استعمال کرے گا بطور دوائی کے اور وہ اس کا استعمال کرے گا بطور. ایک لڑکے نے کتاب خریدی، دینی کتاب. کیوں خریدی کتاب؟ کیونکہ صاحب وہ خود پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا. اور دوسرے لڑکے کون سی کتاب؟ کہا پردے کی کتاب، پردہ کرنا ضروری ہے، میں اپنی بہن کو دوں گا، میری بہن پردہ کرے گی، اس لیے کتاب خریدی. دوسرے لڑکے نے پردے کی کتاب خریدی کیونکہ اس کو کسی لڑکی کو گفٹ دینا ہے کیونکہ وہ لڑکی پردے والی ہے اور وہ اس کے ساتھ جڑتی نہیں تھی، سانس میں سے افیئرس قائم کرا، لہٰذا وہ سوچتے ہیں گفٹ کتاب، پردہ کتاب. اس نے کتاب خریدی لڑکی کو پھنسانے کے لیے، نام ہے اسلامی پردہ. اس نے کتاب خریدی اپنی بہن کو دکھانے کے لیے، نام ہے اسلامی پردہ. اس کا کتاب بھیجنا جائز نہیں کیونکہ وہ اس میں کتاب نہیں بھیجنا، اس کو پھنسا رہا ہے، وہ بمسین ڈال رہا ہے. نا بمسین جانتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں کانٹے. ٹھیک اسی طرح سے لڑکی گاڑی چلا رہی ہے، کیوں؟ فیشن، فارورڈ صحیح ایسا نہیں وجہ ہے گاڑی سے چلانا. ٹھیک ہے، اس لڑکی کا گاڑی چلانا جرم. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا لعنت عورتوں پر جو زین پر چڑھ جائیں، زین کی سواری کریں، یعنی گھوڑے پر سوار، اسی طبقے. اس پر باقاعدہ فیصلہ ہوا ہے سعودی عربیہ کے علماء میں، وہی میں فیصلہ سنا رہا ہوں. اور دوسری لڑکی وہ ہے کہ صاحب مجھے میرا شوہر یہاں نہیں ہے، یا شوہر دفتر میں ہوتا ہے، مجھے میٹاڈور میں چڑھنا پڑتا ہے، وہاں دھکے لگتے ہیں اور طرح طرح کی، اس لیے میں اپنے بچوں کو لانے کے لیے پردے کے ساتھ اپنی گاڑی چلاؤں گی. اس عورت کے لیے جائے. دونوں کے مسئلے الگ الگ. ایک عورت چلا رہی ہے بطور فیشن گھومنے کے لیے، شوہر بیٹھا ہوا بیوی گاڑی چلا رہی، بھائی بیٹھا ہوا بہن گاڑی چلا رہی، یہ فیشن، یہ ضرورت نہیں، ٹھیک. اور نادان ہے مسلمان، کیا سا وہ ہے نا، چونکہ ہم بیکورڈ ہے، پسماندہ ہے، اور
اس وقت تقلیدی ذہن ہے، تقلید میں نے دوسروں کے پیچھے چلنا، اپنا کچھ بھی نہیں۔ انگریز جو ہے جسی کا ایسا برا حال ہے یورپ میں عورتوں کا، عورتیں ٹرک چلاتی ہیں اور ٹرک چلا کر بیچ جیسے یہاں سے جموں کے لیے ٹرک والے سڑکوں میں ٹرک کھڑا کر کے پھر چارپائی پہ سو جاتے ہیں، اسی طرح سے وہاں کی عورتیں سوتی ہیں ٹرکوں کی، اور ٹرکوں میں بیٹھ کر کھانے پکاتی ہیں، پھر کہ جب وہیں رک کر کے سو جاتے ہیں پھر کوئی بھی آدمی آ کر کے 5 منٹ کے ساتھ گزارتا ہے، اور کبھی جبرن کبھی دنیا میں سب زیادہ فری سیکس کہاں کہ یورپ میں، اور دنیا میں سب سے زیادہ زنا بالجبر کہاں ہوتا ہے کہ یورپ میں۔ بھائی جب وہاں فری سیکس ہے تو جبر کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ برا حال ہے وہاں۔ اسی راستے پر ہم بھی دوڑ رہے ہیں کہ ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ اسلام نے کہا تو عورت کو بے فکر رہو، تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے۔ کہتے ہیں نہیں صاحب مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے تو وہ چاہیے جو انگریز کر رہے ہیں۔ کیا صاحب؟ سب کچھ مجھے خود کرنا ہے۔ کہ سب کچھ مجھے خود کرنا ہے، آگے چل کر کیا ہوگا؟ شوہر کہے گا سب کچھ آپ کو خود کرنا ہے، میرے پاس کوئی خرچہ نہیں۔ پھر شوہر یہ کہے گا، بیوی کہے گا ہے سگریٹ، تو میں اگر شام تک واپس دکھتے دمائی نہ دمائی۔ خیر تو عورتوں کی گاڑی چلانے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بربنا فیشن وہ خود جانے۔ اس کی مثال میں ایک مثال عرض کر کے ختم کرتا ہوں بات۔ مسلم شریف میں بھی حدیث ہے اور دوسری کئی حدیث کی کتابوں میں ہے، ازواج مطہرات، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بڑھاپے میں لمبے بالوں کو کنگا کرتے کرتے تھک جاتی تھی، ہاتھوں میں درد ہو جاتا تھا، اس لیے وہ کہتی تھی اجازت ہے تھوڑا سا کاٹ دیں پیچھے سے، ذاتی چھن بسان تھکی چکسان ٹھیک بڑھاپا ہے تو ازواج مطہرات کٹ کرتی کٹ۔ ہاں بالکل، اس میں ڈرنے کیا بات ہے؟ ازواج مطہرات لمبے بالوں کو کنگھی کرتے کرتے تھک جاتی تھی اور وہ ذاتی بسان بڑھاپا ہے، اس وقت پیچھے سے تھوڑا سا کٹ کرتی تھی جب وہ آخر میں وہ ذات پس جاتی تھی۔ نمبر 1، آج بھی اگر کوئی بوڑھی عورت آ کر کے وہ کرے گی کہ بالکل آپ کو اجازت ہے، اور جب کوئی نوجوان عورت یورپ کا سٹائل اپنا کر کے کٹ کرے گی کہا یہ حرام ہے، یہ وہ نہیں۔ اس طرح عورت جب حج کرنے کے لیے جاتی ہے تو احرام باندھنے سے پہلے کٹ کرنا پڑتا ہے، تو بڑا ٹھیک ہے احرام اس میں جائز کٹ کرو تو میں جائز نہیں جائز، میں قسم کھا رہی ہوں گھر کاٹ، وہ کٹ کچھ اور ہے اور یہ کٹ کچھ اور ہے۔ اسی طرح سے گاڑی چلانے کا مسئلہ بالکل الگ الگ ہے، جہاں فیشن، جہاں دکھلاوا، اور جہاں یہ جو ہے دوسروں کی دیکھا دیکھی اس غرض کے لیے جہاں ہوگا وہاں جائز نہیں ہوگا، اور جہاں کوئی چاہے گا، ایک عورت کہے میرے پاس 2 آپشن ہیں، یا میں میدان میں جاؤں گی یا گھر میں میری گاڑی ہے میں سیکھوں گا اپنی گاڑی میں جایا کروں گی، تو وہاں اسلام کہے گا تمہاری اس آپشن کی بجائے یہ آپشن بہتر۔ جس آدمی کو جان بچانے کے لیے 2 حرام کاموں میں سے کتاب میں مزہ لکھا ہوا ہے، ایک آدمی جنگل میں ہے ٹھیک، اور وہاں اس کو مردار کھانا ہے، بکری مردار پڑی ہوئی ہے اور جنگلی کتا مردار پڑا ہوا ہے، ایک مرداروں میں سے ایک مردار اسے کھانا ہے تاکہ جان بچانے، کیونکہ قرآن میں موجود ہے، تو کون سا مردار کھائے گا؟ کم والا مردار، وہ بکری۔ سرخ لباس، ایک حدیث میں ہے سرخ لباس مردوں کے لیے منع کر دیا گیا، ایک حدیث میں ہے سرخ لباس مردوں کے لیے منع کیا گیا، اور سرخ لباس جو تیز سرخ ہے وہ عورتوں کے لیے ہے۔ ایک حدیث میں ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرخ لباس پہنا، مگر ایک گہرا سرخ اور ایک چمکتا ہوا تیز سرخ۔ آج کی یہ جو ٹی شرٹیں آتی ہیں بہت تمز چمکتی ہوئی تیز سرخ، اصل میں دنیا میں فیشن اسی چیز کو لایا جاتا ہے جو بالکل اسلام کے خلاف ہوتا ہے۔ ان کو ہم سے زیادہ معلوم ہے اسلام کیا ہے، کہ ہم وہی چیز لائیں گے ان کے اسلام کے لیے جس سے ان کا اسلام کٹتا رہے گا۔ فیشن بنائیں کس چیز کو کہ کٹ پہنو، ٹھیک، اب یہاں کی سردیاں کٹ نہیں، ہم بھی پہنیں گے کٹ، چاہے یہاں کا موسم صاف دے یا نہ دے صاحب۔ اور یہاں کی عورتیں اپنی بچیوں کو کیا پہنا رہی ہیں؟ لہنگا۔ اب یہاں کا تو موسم ہی لہنگا پہننے کا نہیں ہے، تو آپ یہ لہنگا کیوں پہنا رہے ہیں؟ لہنگا نہیں، آگے بڑھنا ہے نا۔ اور وہاں لہنگا پہنتی ہیں وہ بھنگی عورتیں، تو بھنگی عورتوں کو کا لہنگا جو ہے وہ فیشن کے ذریعے سے یہاں داخل کر دیا گیا۔